السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے وصل کا تارا۔ ناول کے رائٹر ہیں رابعہ کشمیری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ موسم گل اس بار گزرنے مت دینا، ان پھولوں کا رنگ اترنے مت دینا، ابھی تو جانے کتنے خواب ستائیں گے، بس اپنے خواب بکھرنے مت دینا۔ فاریہ پلیز کچھ اسنیکس بنا دو، میرے دوست شام کی چائے پر آئیں گے، ہم لوگوں کو کمپیوٹر پر کچھ کام کرنا ہے۔ فیصل پہلی دفعہ آ رہا ہے، پلیز عزت رکھ لینا۔ شجاع ہمیشہ کی طرح جلدی میں تھا۔ ایک تو تمہارے دوستوں سے میں بہت عاجز ہوں، اپنے گھر میں ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، وہ بھی حسب معمول بیزار بیٹھی تھی۔ پلیز فارو ہیلپ می، دیکھو جب تمہاری فرینڈز آتی ہیں تو میں تمہاری ساری فرمائشیں پوری کرتا ہوں۔ اچھا بابا جب شام کو آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، ابھی تو میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ بات سنو، اب تم نیچے والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، میں بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں ان تمہارے دوستوں کی بے وقت آمد سے۔ ٹھیک ہے کچھ کرتا ہوں میں۔ ویسے تم سارے لوگ کرتے کیا ہو؟ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، اتنا آسان تو نہیں ہے نا یہ سبجیکٹ۔ پتہ ہے مجھے کیا کام کرتے ہو، ہر وقت فون انگیج رہتا ہے، چیٹنگ تو تم لوگوں کا مشغلہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا یار تم بھی کر لینا، وہ ہار مان کر بولا تھا۔ تم لوگ ٹائم دو گے تو کروں گی۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے بھیا بھابھی سے بات کرتی تھی، جبکہ لڑکوں کی چیٹنگ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ پلیز فاریہ تم پھر کسی دن جھگڑا کر لینا، ابھی کچھ بنا دو، امی بھی گھر پر نہیں ہے ورنہ میں ان سے ہی بنوا لیتا، لہٰذا آج تم ہی میری عزت رکھ لو۔ اب وہ سماجت پر اتر آیا تھا۔ فاریہ کی گہری مسکراہٹ اس کی جان جلا رہی تھی۔ لیکن آج میں پورے 2 گھنٹے بھابھی سے بات کروں گی، تم بیچ میں مت آنا۔ ارے بابا کر لینا، بلکہ میں نے ابو جان سے کہہ دیا ہے چند دنوں میں تم اپنے کمپیوٹر پر چیٹنگ کر سکو گی، تمہارا الگ کنیکشن ہوگا۔ شجاع نے خوشخبری سنائی تو اس کا موڈ تھوڑا خوشگوار ہو گیا۔ ابھی خوش نہیں ہو تم؟ خوش تو ہوں مگر پلیز شجاع ہر ہفتے دوستوں کو مت جمع کیا کرو، کیا کریں مجبوری ہے، ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ اکیلے نہیں ہو سکتا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد میری باری آئی ہے۔ ہارڈ ویئر کے پروجیکٹ اتنے آسان نہیں ہوتے، ہم تو فیصل کی گرویدہ ہو گئے ہیں، بہت نائس بندہ ہے۔ اچھا مجھے بھی ملوانا، میں بھی تو دیکھوں نائس بندہ تمہارے گروپ میں کیا کر رہا ہے۔ وہ دونوں جڑواں تھے اس لیے ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے تھے۔ دوستوں سے بھی فاریہ کو کوئی پردہ نہیں تھا، بلکہ دوست خاصے منہ پھٹ اور بے تکلف تھے، کچن تک پہنچ جاتے تھے، مگر اکلوتی لڑکی ہونے کی وجہ سے فاریہ ہر قسم کے حالات کو فیس کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ شجاع کے دوست ڈیسنٹ ٹین ایجر کی کیٹیگری میں شمار ہوتے تھے، اس لیے وہ ان کی حرکتوں پر چڑ تو جاتی تھی مگر انہیں ناپسند نہیں کرتی تھی۔ دراصل مزاجاً وہ خود بھی لاپرواہ اور منموجی سی تھی، یا تو فارغ اوقات میں سوتی رہتی یا پھر کئی گھنٹے کمپیوٹر کے آگے گزار دیتی۔ موڈ ہوتا تو شجاع کے دوستوں سے گپ شپ کر لیتی، اور اگر نہیں ہوتا تو انہیں ٹھیک ٹھاک سنا دیتی۔ انہیں بھی اب اس کی پل پل بدلتی شخصیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، مگر فیصل کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ اسے چھوٹی سی دان پان سی لڑکی نے جھاڑ دیا تھا۔ وہ جلدی میں مٹی لے کے جوتے قالین پر لے کر چڑھ گیا تھا۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ یہ صاف ستھرا کمرہ ہے جس کے فرش پر سادہ کارپیٹ ہی نہیں گداز قالین بھی بچھا ہوا ہے، تو وہ معذرت کرتا ہوا جوتے اتارنے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب فاریہ اندر آئی۔ وہ سر جھکائے اپنے جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا، اور پھر سر جھکائے ہی اس نے فاریہ کی جھاڑ سنی، جو معمول کے مطابق ہی تھی۔ لاابالی پن اپنی جگہ مگر صفائی کے معاملے میں وہ بہت نفاست پسند اور حساس تھی۔ فیصل کی حیران و شرمندہ صورت پر وہ سب دھیرے سے مسکرا دیے، جبکہ فاریہ ایک اجنبی کے ساتھ اپنی اسی طرح کی گفتگو پر شرمندہ ہو گئی۔ اسے ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ بلال نہیں فیصل ہے۔ بلال کئی بار اس طرح کی حرکت پر اسے ڈانٹ کھا چکا تھا، آج بھی وہ یہی سمجھی۔ شجاع نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور فیصل سے معذرت کی۔ فاریہ دھم دھم کرتی نیچے آ گئی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ فیصل ہے۔ فیصل دونوں کے درمیان وجہ لڑائی تھا، بمشکل ابو جان کی مداخلت پر رات کو سیز فائر ہوا۔ اگلا دن چھٹی کا تھا۔ شام کو وہ جب پتنگ بازی کے مقابلے دیکھنے چھت پر آئی تو سامنے والے گھر کے آگے گھریلو سامان کا ٹرک کھڑا تھا۔ سامان کی شفٹنگ نئے لوگوں کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اسے خوشی بھی ہوئی، مگر پھر لان میں فیصل کو دیکھ کر موڈ ہی خراب ہو گیا۔ تو یہ لوگ آ گئے ہیں۔ شجاع کے دوست ہر جگہ بآسانی دستیاب ہوتے ہیں۔ وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی فیصل کی نظریں اس جانب اٹھ گئیں۔ بالکل غیر ارادی طور پر ہلکا سا سر کو خم دے کر اس نے سلام کیا تو فاریہ نے بھی فرض نبھایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ ویسے بھی کل کی بدمزگی کے بعد وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی، اور اب اس کے موجودہ رویے نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اتنا بد تہذیب نہیں ہے جتنا کہ اس نے سمجھ لیا تھا۔ رات کو فیصل نے کھانا شجاع کے ساتھ ہی کھایا کیونکہ ابھی اس کی فیملی نہیں آئی تھی۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ 2 دن کے بعد گھر کے دروازے پر اس نے بڑے مدھم لہجے میں پوچھا تھا۔
اتفاق ہی تھا کہ وہ کالج وین سے اتری تو فیصل پہلے سے ہی اس کے گھر کی بیل بجا کر دروازے پر کھڑا تھا۔ ناراض ہونے کی کوئی معقول اور بڑی وجہ ہونی چاہیے۔ وہ متانت سے کہتی ہوئی دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی جو کھل چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اور شجاع ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے بغل گیر ہو چکے تھے۔ فیصل کی انسٹی ٹیوٹ میں سال اول میں پہلی پوزیشن تھی۔ مبارکباد تو دیتی جائیں، اسے اپنے پیچھے آواز کی بازگشت حیران کر گئی۔ پہلے ہی مرحلے پر بے تکلفی کا یہ انداز، بے شک شجاع کے دوست میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، مگر یہ تو اجنبی بھی ہے اور اچھا خاصا بڑا بھی۔ بڑا پر ذہن کی سوئی اٹک گئی تھی۔ مجھے خود ہی محتاط رہنا چاہیے، لڑکے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے اپنا دفاع کیا اور واش روم میں گھس گئی۔ امی کو گیدرنگز کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ اب نئے پڑوسیوں کی آمد پر انہوں نے سوچا تھا کہ ایک دعوت ہونی چاہیے۔ شجاع نے سب سے زیادہ اس تجویز کی حمایت کی، جبکہ فاریہ کو اس طرح کی دعوتیں سوائے تھکن کے کچھ نہیں دیتی تھیں۔ بری بات ہے بیٹا، اس طرح نہیں سوچتے، وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنا اخلاق کی پہلی سیڑھی ہے۔ تم تو بہت بد مزاج ہوتی جا رہی ہو، یہ اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ خود کو بدلو، لوگوں میں رہنا سیکھو، اچھے لوگوں سے تعلقات اسی طرح بنتے ہیں۔ اور اب میرے ساتھ ذرا سامنے چلو، میں شجاع کو لے جاتی مگر وہ شام کو آئے گا، جب تک بہت دیر ہو جائے گی۔ امی نے اپنے مخصوص سخت لہجے میں بات سمیٹتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بمشکل صبر کے گھونٹ پی کر الجھے بال سنوارنے لگی۔ وہ بد مزاج تو نہیں تھی، البتہ ایسے معاملے میں سست ضرور تھی۔ کہیں جانا، مہمانوں کو اٹینڈ کرنا، دعوت کا مینیو ترتیب دینا، یہ سارے کام اسے انتہائی گرا گزرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرد کی موجودگی میں اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ فرد کے ساتھ بھابھی سے زیادہ ماموں زاد بہن اور دوست کا رشتہ تھا۔ چند مہینے پہلے ہی بھیا نے انہیں دبئی اپنے پاس بلا لیا تھا، جب سے فاریہ کا موڈ زیادہ خراب رہنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دبئی چلی جائے۔ بھیا اس سے 10 سال بڑے تھے، وہ بچوں کی طرح اس کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ شاید اسی والہانہ محبت نے اسے تھوڑا سا لاؤبالی، موڈی بنا دیا تھا، اور امی کو غصہ آتا تھا کہ وہ اب سدھر جائے، مگر وہ صرف اپنے موڈ کے تابع تھی۔ اس کی طبیعت کی فطری نفاست، سگڑ پن اکثر موڈ کی نظر ہو جاتا تو امی بھیا کو طویل فون کرتی اور وہاں سے بھیا کی پیار بھری سرزنش امی کو مزید تاؤ دلا دیتی۔ وہ ان ماؤں میں سے تھی جو بے جا لاڈ پیار کے بجائے اولاد کو بااصول اور سیلف میڈ زندگی گزارنے کا عادی بناتی تھیں۔ بے جا لاڈ پیار اولاد کو وقتی طور پر تو خوش کر سکتا ہے، مگر انہیں ہمیشہ کے لیے مطمئن نہیں کر سکتا۔ یہ تجربہ انہیں اپنے والدین سے حاصل ہوا تھا۔ اپنی دوپہر کی نیند کو رخصت کر کے جب وہ اپنے کے ساتھ بخاری لاج پہنچی تو مین گیٹ پر ہی فیصل سے ملاقات ہو گئی، جو انہیں دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ فاریہ کو اس کی آنکھوں کی چمک بے حد غیر معمولی محسوس ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں اتنی چمکدار ہوں، میں بھی کتنی پاگل ہوں، ہر بات کے مطلب نکالنے بیٹھ جاتی ہوں۔ فیصل نے بڑے شائستہ انداز میں ڈرائنگ روم تک رہنمائی کی اور اپنے گھر والوں کو اطلاع دینے دائیں جانب مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیصل کی امی اور اس کی بہن صوفیہ اندر آئیں تو فاریہ نے رشک بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا، جو ماں بیٹی نہیں بلکہ بہنیں لگ رہی تھیں۔ فیصل کی امی کی آنکھیں غضب کی چمکدار تھیں اور اس پر قدرتی دلکش رنگت، اسمارٹنیس۔ فاریہ تو ایک ہی لمحے میں ان کی گرویدہ ہو گئی۔ اب اسے اپنی نیند قربان کرنے کا افسوس نہ تھا۔ پہلی بار اسے امی کے فیصلے سے بہت خوشی ہوئی۔ صوفیہ نے تو فوراً ہی تمام تر تکلف بالائے طاق رکھ کر کہا تھا، تم میری اچھی دوست بن سکتی ہو، کیونکہ میری ساری فرینڈز یونیورسٹی میں ہی رہ گئی۔ اس نے BS آنرز کیا تھا، وہ فیصل سے چھوٹی تھی اور اب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کا منگیتر عمران اسلام آباد میں فارن سروس میں تھا۔ آج کل وہ کوکنگ بیکنگ کی کلاسز لے رہی تھی۔ امی نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور فاریہ کو مخاطب کیا تھا کہ تم بھی صوفیہ کے ساتھ چلی جایا کرو۔ صوفیہ کو تو ساتھ کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا فاریہ کو کوئی بہانہ نہیں سنا گیا اور اگلے دن انسٹی ٹیوٹ جانے کا ٹائم بھی سیٹ ہو گیا۔ واپسی کے وقت تک وہ لوگ اتنے بے تکلف ہو چکے تھے کہ اب اصرار کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگلے دن رات کا کھانا ایک ساتھ کھانے کا فیصلہ ہوا تو صوفیہ نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دیں۔ آنٹی، مجھے کوکنگ کے دوران بلا لیجیے گا، میں آپ کی ہیلپ بھی کروں گی اور آپ سے کچھ نیا سیکھ بھی لوں گی۔ اور آنٹی، میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، ہم دونوں مل کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ صوفیہ کی بات کو فاریہ نے مکمل کیا تھا۔ مسز صبیہ بخاری نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ تم بہت پیاری ہو۔ تھینکس آنٹی، لیکن امی کو نہ جانے میں کب پیاری لگوں گی۔ میری پیاری بیٹی تو یہ ہے جسے میری فکر ہے۔ امی نے آگے بڑھ کر صوفیہ کو گلے لگا لیا۔ بس ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، آپ لے جائیں اپنی بیٹی کو۔ ہمیں تو شوخ و چنچل بیٹی کی تلاش تھی، وہ ہمیں مل گئی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ وہ فاریہ کی بھولی صورت اور موٹی موٹی آنکھوں پر فریفتہ ہو چکی تھی۔ بھولی صورت کے ساتھ نوعمری کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ
اپنے اندر سمیٹے۔ وہ یوں ہی مرکز نکاح بن جایا کرتی تھی۔ نوعمری کو مصنوعی سنگھار کی ضرورت نہیں ہوتی، اس حقیقت کا احساس فاریہ کی شریر مسکراہٹ کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ گھر جا کر امی نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی ماں تھی، اسی لیے بے حد محتاط بھی تھی۔ فاریہ جس محفل میں بھی ہوتی یوں ہی ہر کسی کی پسندیدہ بن جایا کرتی تھی۔ انہیں اس کے لاابالی پن پر غصہ بھی آتا تھا، مگر اچھی چیز سے متاثر ہونا فطری عمل ہوتا ہے۔ دوسرے دن بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد شجاع نے آئس کریم کھلائی۔ ٹی وی لاؤنج میں خوب شور ہو رہا تھا۔ شجاع اور فیصل نہ جانے کہاں کے قصے سنا رہے تھے۔ چونکہ دونوں گھروں کے بزرگ ڈرائنگ روم میں تھے، اس لیے وہ دونوں اپنے اوٹ پٹانگ لطیفوں پر خود ہی زور زور سے کہکے لگا رہے تھے۔ صوفیہ بے حسب مقدور ان کا ساتھ دے رہی تھی، مگر فاریہ نے نہ مسکرانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ آج کا ڈنر بہت مزیدار تھا، مگر افسوس کہ آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی ڈش اس میں نہیں تھی۔ فیصل اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا جیسے بہت قریبی رشتہ داری ہو۔ مجھے صرف دلیا بنانا آتا ہے، آپ کھائیں گے؟ وہ تپ گئی تھی، کیونکہ آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ جس بے تکلفی سے وہ اسے مخاطب کر رہا تھا، اس پر تو فاریہ کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ فاریہ پانی دے دیں، فاریہ ٹیشو پیپر اٹھا دیں، اس نے دل ہی دل میں اسے بدتمیز کا خطاب دے دیا تھا، اور اب اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ آپ بنائیں گی تو میں ضرور کھاؤں گا، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بائی دا وے، آپ ہر وقت غصے میں ہی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے لہجے میں شرارت ہی شرارت تھی۔ لیکن آپ کیوں اتنے فکر مند ہو رہے ہیں؟ واقعی یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور اب سوچنا پڑے گا کہ میں کیوں فکر مند ہوں۔ جائیے پہلے سوچ کر آئیے، پھر بات کیجیے گا۔ فاریہ نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر فیصل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے والے کشن پر بیٹھ گیا تھا، اور انداز یہ تھا گویا لطیفہ سنا رہا ہو۔ فاریہ تو تل ملا کر رہ گئی۔ پتہ ہے فاریہ، اچھی صورت والے لوگ غصہ کرتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ مجھے فاریہ کس خوشی میں کہہ رہے ہیں؟ اتنا بے تکلف ہونے کی اجازت میں کسی کو بھی نہیں دیتی۔ بے تکلفی میں تو آپ کو فاروق کہوں گا۔ فی الحال اسی پر گزارا کیجیے، آپ سے بڑا ہوں، اسی لیے آپ کا نام لینے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کی چمکتی نگاہوں میں کوئی اور ہی کہانی درج تھی۔ مارے غصے کے فاریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دیکھیں فیصل صاحب، آپ اپنی حد میں رہ کر بات کریں، مجھے اس طرح کی بدتمیزی بالکل پسند نہیں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یہ بدتمیزی نہیں، یہی حقیقت ہے، اور ہاں، آپ مجھے صرف فیصل کہہ سکتی ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ فاریہ پاؤں پٹکتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ صرف چند دنوں میں موصوف اتنا پھیل گئے، ایڈیٹ، نانسنس۔ مگر گزرتے دنوں کے ساتھ اسے احساس ہوا کہ وہ ایڈیٹ اور نانسنس ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ صوفیہ نے بتایا تھا، فیصل تو جنونی ہے، جس چیز کے پیچھے پڑ جائے اسے حاصل کیے بغیر نہیں رہتا۔ امی ابو اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر اس نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں آ کر ہی دم لیا۔ اب اس کی کامیابی پر سب کو رشک آتا ہے۔ جنونی؟ فاریہ نے صرف ایک لمحے کو اس لفظ پر غور کیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا سرد موسم کی ساری ٹھنڈک اس کے اندر تک اتر گئی ہو۔ موسم خشک ہو چلا تھا۔ گلابی شاموں میں اسٹرانگ کافی اور صوفیہ کے ساتھ گپ شپ کا اپنا ہی مزہ تھا۔ شادی کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی، اسی لیے خوب ہلا گلا رہتا۔ صوفیہ شاپنگ کے لیے بھی فاریہ کو گھسیٹ لیتی، اپنے ساتھ کچن میں بھی مصروف رکھتی۔ امی کا خیال تھا کہ صوفیہ کے ساتھ رہ کر فاریہ سدھرتی جا رہی ہے، اور یہ خیال کسی حد تک درست بھی تھا۔ فاریہ کے اکیلے رہنے کی عادت اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ سال میں کئی بار جو دبئی جانے کا بخار چڑھتا تھا، وہ بھی کم ہو گیا تھا۔ لیکن ادھر بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ فیصل بخاری، جو کبھی کبھی اس کے اور صوفیہ کے درمیان بڑی مضبوط سی دیوار کی صورت میں حائل ہو جاتا۔ فاریہ کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ وہ فیصل کی موجودگی میں بخاری لاج نہ جائے۔ فیصل کی سیاہ آنکھوں کی چمک اسے عجیب سے خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ صوفیہ اکثر ناراض ہوتی کہ میں ہی تمہارے گھر آتی رہتی ہوں، تم بالکل نہیں آتی ہو۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو ہر چیز لے کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ کبھی تم بھی زحمت کر لیا کرو، اچھے دوست اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ فاریہ ایک جملے میں اپنا دفاع بہت اچھی طرح سے کر لیتی۔ آج تھوڑی دیر پہلے بھی صوفیہ نے فون پر اسے جھاڑا تھا۔ میں مر جاؤں گی، تم خبر لینے مت آنا، 2 دن سے سخت طبیعت خراب ہے۔ اچھا، آ رہی ہوں۔ تم نے مجھے بتایا کب کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ وہ پریشان سی ہو گئی۔ تمہیں تو ہر بات میں بتاؤں، تم خود کچھ مت معلوم کرنا۔ صوفیہ نے غصے میں فون بند کر دیا تھا۔ اب اس کا جانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ امی کو بتا کر بخاری لاج پہنچی تو برآمدے میں ہی فیصل سے ملاقات ہو گئی، تو اسے یاد آیا کہ آج ویکینڈ ہے۔ آج شجاع بھی گھر پر ہی تھا اور فیصل کا بھی آف تھا۔ السلام علیکم، فاریہ نے نہایت سرت سے سلام کر کے اندر کی راہ لی، مگر فیصل ایک دم راستے میں آ گیا۔ سلام کا جواب تو لیتی جائیے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، مگر میرا گزارا مشکل ہے۔ باقی کا جملہ اس نے دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ آپ سے ملاقات کے لیے کیا اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا؟ گیلے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا ہوا وہ بے حد فریش لگ رہا تھا۔ فاریہ نے ایک گرم سی نظر اس پر ڈالی اور دیدے سے مسکرا دی۔ میرے پاس نہ کوئی گاڑی ہے اور نہ ہی اس پر حکومت پاکستان کا جھنڈا، اور آئندہ بھی اس کا کوئی امکان نہیں
رہی ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے پلٹی تو فیصل پھر سامنے آ گیا۔ مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، مانا کہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، مگر میں پھر بھی آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ فیصل صاحب، پتہ نہیں آپ اس طرح کی فضول باتیں کس طرح کر لیتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے آپ کے گھر بھی نہیں آتی اور صوفیہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ آپ پلیز اپنا رویہ تبدیل کریں۔ وہ ایک دم تلخ ہو گئی۔ میرا رویہ بالکل نارمل انسانوں والا ہے، البتہ آپ کا رویہ میرے ساتھ غیر معمولی ہے۔ کیا کوئی کسی کو اچھا نہیں لگ سکتا؟ میری بات کا جواب ڈھونڈ کر رکھیے گا، پھر بات کروں گا۔ وہ از حد سنجیدگی سے کہہ کر چلتا بنا اور فاریہ غصے میں سرخ چہرہ لیے صوفیہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ طبیعت خراب تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ سارا غصہ ادھر منتقل کیا۔ دوستوں کو خود پتہ چل جانا چاہیے، ایسی باتیں بتایا نہیں کرتے۔ صوفیہ نے کچھ حیرت سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ تم کیوں اتنی سرخ ہو رہی ہو؟ کیا تمہاری بھی طبیعت خراب ہے؟ ہاں میری بھی خراب ہے، غصہ برقرار تھا۔ آ جاؤ پھر میرے ساتھ کمبل میں گھس جاؤ۔ صوفیہ نے فوراً اپنے پاس جگہ بنائی۔ فاریہ کے لیے اس آفر میں کافی اٹریکشن تھی، لہٰذا بغیر انتظار کے کمبل میں گھس گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے تمہارے بھائی پر، سمجھا لو اسے۔ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ بکواس کر رہا تھا۔ معصوم سا شکوہ اور فاریہ کا دلربا سا انداز صوفیہ کو بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ شریر نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سرخ چہرے اور غصیلی نظروں کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی۔ بکواس کر رہا تھا، آئندہ میں تمہارے گھر بالکل نہیں آؤں گی۔ وہ فوراً دھمکیوں پر اتر آئی تھی، مگر صوفیہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لیکن بتاؤ تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ صوفیہ کی شرارت عروج پر تھی۔ مجھے کیا پتا کیا کہہ رہا تھا، لیکن میں اسے اتنی سناؤں گی کہ آئندہ وہ میری شکل دیکھتے ہی سب کچھ بھول جائے گا۔ غصے میں وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ صوفیہ کو بھی کہکہ لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ اب بھی تمہیں دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ لیکن میں اسے سمجھاؤں گی کیا؟ صوفیہ نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کر کے اسے دیکھا جو بدستور ناراض تھی۔ صوفیہ، آئی ول کل یو، تم میرے ساتھ کوئی چیٹنگ مت کرو۔ مجھے اس طرح کی باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ مجھے بھی پہلے بہت بری لگتی تھی، مگر منگنی کے بعد سے بہت اچھی لگنے لگی ہیں ساری فضول باتیں۔ صوفیہ نے فضول باتوں پر زور دیا تھا۔ ہوتا یہ ہے فاریہ کہ جب ہمیں کوئی اچانک اچھا لگنے لگے تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے تنگ کریں، اس سے باتیں کریں۔ اس کے غصے میں بھی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑی فطری سی بات ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے کسی موڑ پر اچانک ہی کسی کی پسندیدہ شخصیت بن جاتے ہیں، اور یہ پسند کبھی کبھی محبت جیسے الوہی جذبے میں بھی ڈھل جاتی ہے، جس پر انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جس کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی ختم کر سکتا ہے۔ صوفیہ کی یہ تمام گفتگو اس نے بڑے ضبط کے ساتھ سنی اور پھر اس پر تکیوں کی بارش کر دی۔ تم انتہائی بدتمیز ہو، اپنے بھائی سے بھی زیادہ۔ اپنے بھائی سے تھوڑی کم ہوں، وہ تو پہلی ملاقات میں ہی کچھ کھو کر آ گیا تھا، جبکہ میں نے آہستہ آہستہ یہ سفر طے کیا ہے۔ صوفیہ نے بڑی محبت سے اس کا چہرہ چھوا۔ صوفیہ، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ فاریہ کا سر جھک گیا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے نا کہ ہم تمہیں فیصل کے لیے مانگ لیں؟ صوفیہ تو اپنے بھائی سے بھی 2-4 ہاتھ آگے تھی۔ پلیز صوفیہ، چینج دس ٹاپک، میں اس گفتگو سے بہت ایگزاسٹڈ ہو گئی ہوں، کوئی اور بات کرو۔ وہ ایک دم لاؤڈ ہو گئی۔ اوکے اوکے ریلیکس، ہم کل کی شاپنگ کے لیے لسٹ بنا لیتے ہیں۔ صوفیہ نے اس کی خواہش کا احترام کیا تو وہ واقعی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو گئی، ورنہ اب تک کی گفتگو نے اس کے اعصاب پر خاصا دباؤ ڈالا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ساری صورتحال پر پریشان ہو گئی تھی۔ فاریہ، تم پریشان ہو؟ صوفیہ نے بھی اس کی پریشانی نوٹ کر لی تھی۔ اس کے ہاں کہنے کے انداز میں اتنی بے ساختگی تھی کہ صوفیہ نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ بے وقوف، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اور امی نے یہ سوچا ضرور ہے، فیصل کو تو تم پہلی ملاقات میں ہی بہت اچھی لگی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا، اور پھر جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ فیصل غلط نہیں ہے۔ اس کا واسطہ اب تک ہزاروں لڑکیوں سے پڑا ہوگا، مگر کوئی آج تک موضوع گفتگو نہیں بنی۔ یہ اس کی سب سے اچھی عادت ہے کہ وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا، چھوٹی سی بات بھی مجھے بتائے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ یقین کرو فاریہ، بائی نیچر وہ آج کل کی لڑکوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ میرا بھائی ہے، اس لیے میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں، بلکہ حقیقت بتا رہی ہوں کہ اس نے تو نوعمری اتنی خاموشی سے گزاری کہ امی کہتی ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، اور میرا بیٹا جوان بھی ہو گیا۔ سارے کزن تو اسے کہتے تھے کہ تم نارمل نہیں ہو۔ فرقان تو ایک دفعہ اسے دھوکے سے ماہر نفسیات کے پاس بھی لے گیا تھا۔ ایک عرصے تک اس لطیفے پر خاندان میں سب ہنستے رہے۔ اب اگر تمہاری وجہ سے وہ نارمل ہو گیا ہے تو پلیز اسے مایوس مت کرنا، ورنہ ہم سب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ صوفیہ نے اس کے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فاریہ کی آنکھوں میں دیکھا جو نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے تم پر پیار آنے لگتا ہے، وہ تو پھر لڑکا ہے۔ صوفیہ نے اس کی تیکھی سی ناک کو انگلی سے چھوا تو وہ ایک دم مسکرا دی۔ زبردست غصے اور برہمی کے بعد اس پر مدھم سی مسکراہٹ بڑی پرکشش محسوس ہو رہی تھی۔ عین اسی لمحے فیصل دروازہ نوک کر کے اندر آیا تھا۔ تمہارا فون ہے، اس نے صوفیہ کو اشارہ کیا جو اگلے ہی جست میں دروازہ پار کر چکی تھی۔ اب تک کی تمام گفتگو کی بازگشت اور فیصل کی موجودگی نے فاریہ کی ہتھیلیاں نرم کر دی تھی۔
وہ بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا تو فاریہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس نے تکیے میں سر گھسا لیا۔ صوفیہ ڈرائی فروٹ کی باسکٹ کے ساتھ واپس آئی تھی۔ امی کا فون تھا، کہہ رہی تھی میں آج رات وہیں رکوں گی، تم فاریہ کی امی سے پوچھ لینا، وہ اگر فاریہ کو تمہارے پاس بھیج دے۔ صوفیہ نے بتایا تو فاریہ کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ مگر میں کیسے رکوں گی، اور آنٹی کہاں گئی ہیں؟ تمہارے تو اچھے بھی رکیں گے، میں خود آنٹی سے اجازت لوں گی، وہ بھی ہماری مجبوری سمجھ جائیں گی۔ دراصل میری چھوٹی خالہ کے ہاں مہمان کی آمد ہے، وہ یہاں اکیلی ہیں، ان کے سسرال لاہور میں ہیں۔ خالو جی آج کل جدہ گئے ہوئے ہیں، آج صبح ہی انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کب خوشخبری سننے کو ملتی ہے۔ ایسی حالت میں امی انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری خالہ سب سے چھوٹی ہیں، ان سے بڑے 2 ماموں اور پھر امی ہیں، نانا نانی تو ہے نہیں، لہٰذا اس طرح کی صورتحال میں امی شریک ہو سکتی ہیں۔ صوفیہ کی تفصیل سننے کے بعد اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ مگر تم اکیلے بھی تو رہ سکتی ہو، یا پھر تم میرے پاس آ جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں فیصل اور ابو کو اکیلا چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں؟ اور پھر میرا تو مسئلہ دوسرا ہے، جو آزادی منگنی سے پہلے ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی۔ اس معاملے کی نزاکت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو، اور بس تم چپ رہو، میں خود آنٹی سے بات کر لوں گی۔ آج تم میرے پاس رکو گی، ویسے بھی بعد میں تمہیں۔ جملہ مکمل ہونے سے قبل فاریہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میری تو ہر بات تمہیں بکواس لگتی ہے، اسی کی سننا۔ صوفیہ کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ فاریہ نے اب منہ پر تکیہ رکھ لیا تھا۔ وہ جب واپس گھر آئی تو صوفیہ اس کے ساتھ تھی، اور امی کو اس نے منٹوں میں راضی کر لیا تھا۔ رات کو اپنے گھر کا سارا کام سمیٹ کر وہ اسے لینے آئی تھی۔ تمہاری تو طبیعت خراب ہے، پھر تم نے کھانا کیوں بنایا؟ فاریہ نے اسے ڈانٹا تو ایک دم شریر ہو گئی۔ بالکل میری بھابھی لگ رہی ہو۔ صوفیہ میں چلی جاؤں گی اگر تم نے اس طرح کی کوئی بات کی۔ وہ سرخ سی ہو گئی۔ اچھا بابا معاف کر دو، اس نے فوراً ہاتھ پہ جوڑ دیے تھے۔ ابو کو میں نے کھانا ان کے کمرے میں ہی دے دیا تھا، میں فیصل کا انتظار کر رہی تھی، اب وہ آئیں جناب صاحب تو ہم کھانا کھائیں گے۔ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ فاریہ نے فیصل کے نام پر فوراً دامن بچایا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، 8 بجے آپ کے گھر میں کھانا نہیں کھایا جاتا۔ صوفیہ نے فوراً گھڑی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیکن میرا موڈ نہیں ہے، اس گھر میں آ کر اپنا موڈ ٹھیک کر لیا کرو۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ 9:30 بجے فیصل کی واپسی ہوئی تو وہ فاریہ کو لاؤنج میں دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ خیریت تو ہے؟ آنکھوں کی غیر معمولی چمک صوفیہ نے لمحوں میں ہی محسوس کر لی تھی۔ فاریہ آج یہیں رکے گی، تم فریش ہو کر آ جاؤ تو کھانا کھلائیں، کب سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اسے اطلاع دیتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ کھانا اس نے ڈائننگ ہال کے بجائے لاؤنج میں ہی دسترخوان بچھا کر لگا دیا تھا۔ فاریہ کی نہ اس نے بالکل نہیں سنی تھی اور اپنے پاس بٹھا کر ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تو میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی؟ ہو سکتا ہے صوفیہ تمہاری مہمان میری موجودگی میں بے آرامی محسوس کر رہی ہو، میں ادھر کھانا کھا لیتا ہوں۔ اسکائی بلو کرتا شلوار میں لمبا چوڑا فیصل فاریہ کی جھکی نگاہوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے چہرے پر تھکن کی بجائے تازگی ہی تازگی تھی، اور پہلی بار بھی جب اس نے فاریہ کو اپنی مخصوص رف حلیے میں دیکھا تھا تو تب بھی وہ تازہ دم ہو گیا تھا۔ ذہن پر چھائی ہوئی بے سکونی کی گرد لمحوں میں صاف ہو گئی تھی۔ تم زیادہ تکلف سے کام مت لو، یہ مہمان نہیں ہے، میری دوست ہے۔ ایسی بات ہے تو میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کھانا شروع کروں؟ اب وہ فاریہ سے مخاطب تھا۔ فاریہ نے انسنی کر کے ڈش اس کی طرف بڑھا دی۔ صوفیہ نے چکن کڑھائی بہت مزے کی بنائی تھی۔ وہ اپنی چپ کا تالا کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ بہت ٹیسٹی ہے سب کچھ، تم اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیتی ہو؟ آواز مدھم ضرور تھی مگر فیصل کے کان بہت تیز تھے۔ میں اس سے بھی زیادہ اچھا کھانا بنا سکتا ہوں، آپ میری شاگرد بن سکتی ہیں۔ پتہ ہے فاریہ، یہ انڈا اتنی اچھی طرح بوائل کرتا ہے کہ اسے ہتھوڑی سے توڑنا پڑتا ہے، پھر بھی تم اس کی شاگرد بنو، تمہاری مرضی۔ صوفیہ کی اطلاع اچھی خاصی دلچسپ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نیپکن سے ہاتھ پونچھنے لگی۔ شکر ہے میرے حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں، بس تو پھر کام چل جائے گا۔ یہ جملہ بس بے اختیاری میں فیصل کے منہ سے پھسلا تھا۔ صوفیہ نے بمشکل مسکراہٹ دبائی، جبکہ وہ فوراً جگ گلاس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صوفیہ کشمیری چائے بنا لینا۔ کھانے کے اختتام پر فیصل نے فرمائش کی تو وہ دونوں کچن میں آ گئی۔ اس گھر میں تمہاری موجودگی کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنا مکمل لگ رہا ہے ہمارا کچن، صوفیہ نے سرشار لہجے میں کہا تو پہلی بار اس کے دل میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ صوفیہ کی آنکھوں میں اتنی اپنائیت اور چاہت تھی کہ وہ چپ کھڑی رہ گئی۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے نئی ضرور تھی مگر غیر فطری نہیں تھیں۔ وہ بھی تتلی کے سارے رنگ ہاتھ میں چھپا لینے کے خواب دیکھنے کی عمر سے گزر رہی تھی۔ آنکھیں کسی خواب سے بیدار ہوتی تو ان کا گلابی پن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا کہ کوئی خوش رنگ تتلی ہاتھ آ گئی ہے۔ فطرت کے اس ازلی رنگ سے وہ بھی بے بہرہ نہیں تھی مگر اپنی تقدیر اپنے ماحول سے خائف تھی۔ وہ یقین کہ صرف اس راستے پر چلنا چاہتی تھی جو منزل کو جاتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اس بات کی آگہی اسے بھی تھی کہ جب خواب سراب ہو جائیں تو زندگی بھی بے رنگ ہو جاتی ہے۔
خود کو وہ سمجھا سکتی تھی، مگر فیصل اور اب صوفیہ جو اس کے حوالے سے نہ جانے کتنے خواب بننے لگی تھی، کیسے سمجھائے گی کہ خواہشوں کی تکمیل کا مرحلہ اتنی آسانی سے طے نہیں ہوگا۔ رات تیزی سے بیت رہی تھی اور وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ چاندنی کا فسوں خنک سا ماحول اور مونگ پھلی کے مزیدار ساتھ نے ان کی آنکھوں سے نیند اڑائی ہوئی تھی۔ صوفیہ کی شادی فاریہ کا پسندیدہ ٹاپک تھا، سو اس وقت بھی اس پر بحث ہو رہی تھی۔ فاریہ کا خیال تھا کہ مہندی کی تمام رسمیں بہت دھوم دھام کے ساتھ گھر پر ہوں گی، مگر گھر پر بہت مصیبت ہو جائے گی، سارا انتظام کیسے ہوگا؟ صوفیہ کو ہال زیادہ مناسب لگ رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گی، اس طرح کے کاموں میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ سنبھالنا تو خیر تمہیں ہی ہے، آخر تم میری قریبی دوست ہو۔ پھر امی کو بھی تمہاری وجہ سے ڈھارس رہے گی، تم دیکھ نہیں رہی 2 مہینے باقی ہیں، مگر وہ ابھی سے کتنی پریشان ہے۔ صوفیہ کا لہجہ دل گرفتہ سا ہو گیا۔ 2 مہینے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر رمضان میں کام کہاں ہوتا ہے، اور عید کے فوراً بعد شادی وقت گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فاریہ نے مونگ پھلی چھیل کر اس کی طرف اچھالی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، رمضان سے پہلے ساری شاپنگ ہو جائے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے صوفیہ کو بہت سارے کام خود کرنے پڑ رہے تھے۔ فاریہ نہ ہوتی تو شاید وہ بہت بے دلی سے سب کچھ کرتی، مگر فاریہ کی ایکسائٹمنٹ اسے خود بھی مسرور کر دیتی۔ سنو، تم مجھ سے گفٹ کیا لوگی؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا تھا۔ سوچ لو، جو مانگو گی تم دو گی، صوفیہ نے تجسس پھیلایا۔ ارے یار تم مانگ کے تو دیکھو، بہت دیالو ہوں میں۔ فاریہ کی آواز مارے جذبات کے خاصی بلند ہو گئی۔ مجھے تم سے تمہاری محبت، تمہارا اعتبار مانگنا ہے اپنے بھائی کے لیے۔ صوفیہ کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ عین اسی لمحے فیصل بھی دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ ارے آپ لوگ ابھی تک جاگ رہے ہیں کیا؟ تارے وغیرہ گنے جا رہے ہیں؟ آؤ تم بھی گنو۔ صوفیہ نے اپنے پاس اس کے لیے جگہ بنائی۔ گن تو میں لوں، مگر انعام کیا ملے گا؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم بیٹھو اور گننا شروع کرو، میں ابھی تمہارا انعام لے کر آئی۔ صوفیہ نہایت تیزی سے بات مکمل کر کے اٹھی تو فاریہ بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اس کی شکل سے اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو چاند کو دیکھنا شروع کرو، اور خبردار فیصل، تم ادھر ادھر مت دیکھنا، صرف تارے گنو۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ اور اگر ایک تارا زمین پر ہو تو؟ فیصل نے لطیف سا اشارہ کیا تو وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی اندر چلی گئی۔ فاریہ ہنوز کھڑی تھی۔ بیٹھ جائیے فاریہ، آپ خواہ مجھ سے کترا رہی ہیں۔ میرے خیال میں ہم دو نارمل انسانوں کی طرح کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ فیصل کا بھاری لہجہ ہر قسم کی بناوٹ سے پاک تھا۔ فاریہ کو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ دیکھیں فاریہ، فرار کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں، مگر آپ ہے کہ کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ میں سن تو رہی ہوں، یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے نارمل انداز میں کہا تھا، ورنہ فیصل نے تو اب تک اسے غصے میں ہی سنا تھا یا خاموش دیکھا تھا۔ میں دیکھتی ہوں صوفیہ کیا کر رہی ہے۔ وہ اٹھ گئی۔ صوفیہ آ جائے گی، آپ بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے اپنے سوال کا جواب بھی تو لینا ہے۔ انداز تحکم بھرا تھا۔ وہ مجبوراً بیٹھ گئی۔ اگر آپ کے سوال کا جواب میرے پاس نہ ہو تو آپ کی یہ بات میں مان ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتی تو یہ الگ بات ہے، اور اگر میرا جواب نہیں میں ہو تو میں کہوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اچھا لگنا یا برا لگنا عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ دیکھیں فیصل صاحب، صرف فیصل کہیے، اس نے ٹوکا۔ مگر کیوں میری مرضی میں کچھ بھی کہوں؟ آپ کی کوئی مرضی نہیں یہاں چل سکتی۔ میں ساری دنیا کی لڑکیوں کے لیے فیصل صاحب ہو سکتا ہوں، مگر فیصل کہنے کا حق صرف میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور کیوں دے رہا ہوں؟ اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے کہ میں نے انجانے میں آپ کے ساتھ کی خواہش کی ہے، اور یہ دنیا کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس پر آپ حیران رہ جائیں یا غصے سے گھورنا شروع کر دیں۔ اس نے اپنائیت کی شوق سی ادا کے ساتھ اپنی بات مکمل کی تو وہ اپنے گھورنے کے انداز پر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ فیصل نے بہت بڑی بات بہت جلدی اور بغیر سوچے سمجھے کہہ دی تھی، کم از کم اسے تو یہی لگ رہا تھا۔ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ سارے کام اس ضروری کام کے بعد ہوں گے، آپ صرف اتنا بتائیں فیصل، کہلوانے کے لیے مجھے ناک تو زمین پر نہیں رگڑنی پڑے گی۔ اوف مائی گاڈ، کتنی فضول باتیں آپ کرتے ہیں، میں تو آپ کو بہت سنجیدہ سمجھتی تھی، مگر آپ نے تو حد ہی کر دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے حد کر دی، مگر اس میں سارا قصور تمہارا ہے۔ تمہارا؟ اس کا ننھا سا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اتنی سی تو ہو، کیا میں تمہیں آپ کہوں گا؟ دل پر پتھر رکھ کر اتنے دن کہا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا پہلے دن ہی بتا دوں کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو۔ فیصل کا انداز اتنا بے ساختہ اور بے تکلفانہ تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر اس کی آواز کے طلسم میں کھو گئی۔ میں اندر جا رہی ہوں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اٹھنا چاہ رہی تھی مگر فیصل سامنے آ گیا۔ تم مزید کچھ مت سنو، لیکن جو سن چکی ہو اس پر غور کرو بس۔ کیا زبردستی ہے؟ میں کوئی غور وور نہیں کروں گی۔ وہ ضدی بچے کی طرح ہو گئی تھی۔ بالکل زبردستی ہے، مجھے اپنا حق لینا آتا ہے۔ میں کل ہی امی سے کہتا ہوں تمہیں میرے نام کی انگوٹھی پہنا دے۔ وہ نہ جانے کیوں اسے بے تحاشا تنگ کر رہا تھا۔ یہ شوخ ادا اس ماحول کی عطا کردہ تھی، ان حیران آنکھوں کو دیکھنے کا رد عمل تھی جس میں اسے اپنا دھندلا عکس نظر آ رہا تھا۔ اپنی کامیابی کا اسے یقین ہو چلا تھا۔ ناکام وہ کبھی ہوا نہیں تھا، قسمت ہمیشہ اس پر مہربان رہی۔ سو اس لمحے وہ یقین اور اعتماد کی انتہائی حدوں
پر کھڑا فاریہ سے اعتبار اور چاہت کا مان مانگ رہا تھا۔ فاریہ کسی بے بس ہرنی کی طرح اپنی ہار سے خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ آپ بہت بدتمیز ہے، وہ آنسی ہو گئی تھی۔ اب تو گزارا کرنا پڑے گا، آپ کو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ وہ غصہ اور خجالت مٹا رہی تھی۔ پہلے بھی گیا تھا، ماہر نفسیات نے کان پکڑ لیے تھے۔ کیا صوفیہ نے نہیں بتایا یہ؟ ایک پل میں وہ ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ فاریہ میں اتنی لچک اور نرمی کیسے آ گئی تھی، یہ بات اب اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ تھینکس صوفیہ، میرے سارے راستے کے کانٹے تم نے چن لیے، اب تو صرف پھول اگانے ہیں۔ دل ہی دل میں وہ اس سے مخاطب تھا جو جان بوجھ کر انہیں بات کرنے کا موقع دے رہی تھی۔ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، آپ مجھے اندر جانے دیں۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ کالج گرل ہو، ایسے ہی بہانے بنا سکتی ہو۔ وہ تاروں سے سجے آسمان پر نظریں دوڑانے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، تارے بھی دھندلانے لگے تھے۔ چاروں طرف سناٹے کا راج تھا۔ دودھیا ٹیوب لائٹ اور چاند کی روشنی ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ فاریہ اپنے سامنے کھڑے لمبے چوڑے فیصل کو بھول کر پراسرار ماحول پر خوفزدہ سی ہو گئی۔ یہ تو اس نے اب غور کیا تھا کہ لان میں بڑی شان سے استادہ سرو کے درخت بھی اس وقت بھوت لگ رہے تھے۔ گلابوں کا کنج بھی بلا وجہ ہل رہا تھا۔ سنیں، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ پلیز اندر چلیے، مجھے تو اس جگہ سے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تم ڈر رہی ہو؟ آپ تو خود بھوت ہیں۔ بروقت یہی جواب سوجا تھا۔ پھر تو ڈرو مجھ سے، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ لہو گرما دینے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فاریہ نے اندر بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ لاؤنج سے ہوتی ہوئی کچن میں آئی تو صوفیہ کو کباب تلتے دیکھ کر مزید خون جل کر رہ گیا۔ آدھی رات کو کباب کھانا کیا اتنے ضروری تھے کہ تم مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر آ گئی؟ کباب کے ساتھ کافی بھی بنا رہی ہوں، اور کبھی کبھی معمول سے ہٹ کر بھی کوئی کام کر لینا چاہیے۔ کیا پتہ ہمیں دوبارہ ایسا کوئی دن، ایسی کوئی رات نصیب نہ ہو، لہٰذا ساری حسرتیں آج پوری کر لینی چاہیے۔ وہ بے حد پرسکون تھی۔ فاریہ نے اپنے جلتے عارض پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، وہ اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکی۔ فیصل لاؤنج کے درمیانی صوفے پر براجمان تھا اور وہاں سے کچن کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ صوفیہ نے کبابوں کی پلیٹ اور کافی کے کپ ٹرے میں رکھ کر اسے تھما دیے۔ یہ لے کر چلو، میں ہاتھ دھو لوں۔ میں نہیں لے کر جا رہی، تم خود لے جاؤ۔ پلیز جانو، میں آ رہی ہوں نا، اور تمہارے سامنے فیصل کی کلاس لوں گی۔ فاریہ نے ٹرے ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھی اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ صوفیہ نے اندر آ کر یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ہنس پڑی۔ تم دونوں ہی پاگل ہو، چلو صلح کرو، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ فاریہ نے فوراً صفائی پیش کی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح منہ کیوں بنے ہوئے ہیں دونوں کے؟ منہ ہی ایسے ہیں، فیصل نے شرارت سے کہا۔ وہ تو خیر مجھے پتہ ہے۔ چلو فیصل، سوری کہو، تم نے بدتمیزی کی ہوگی۔ نہیں نہیں، میں معافی مانگوں۔ میں نے کیا کیا؟ وہ خوب اداکاری کر رہا تھا۔ پتہ نہیں بدتمیزی کیسے ہوتی ہے، اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ وہ دونوں مسکرا کر رہ گئے۔ کبھی بتاؤں گا بدتمیزی کیسے ہوتی ہے، فی الحال شرافت سے یہ کباب اٹھاؤ اور منہ میں ڈال لو۔ اس نے کباب کا بڑا سا ٹکڑا کانٹے میں پھنسا لیا۔ میں نہیں کھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ جاؤ صوفیہ، ٹرے کچن میں رکھ کر آؤ۔ اس نے کانٹا پٹکا۔ کیا مصیبت ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا نا، آپ لوگ کھا لیں۔ وہ چڑھ ہی گئی۔ یار بہت بد مزاج اور بد لحاظ لڑکی ہے۔ وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی اس کی باتوں میں۔ فیصل اس کی شخصیت کے اس رنگ کا قائل ہو گیا تھا۔ مجھے تو تم دونوں پاگل لگتے ہو۔ صوفیہ نے جھنجھلا کر اپنا کپ اٹھا لیا تھا۔ دیکھو تمہاری دوست تمہیں پاگل کہہ رہی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ آپ کو بھی تو کہہ رہی ہیں۔ اس نے دل میں غصے چور کو زبردستی باہر دھکیلا۔ یہ الگ بات کہ وہ زبردستی صحیح اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ چلو اسی خوشی میں کافی پی لیتے ہیں۔ اس نے اپنا کپ اٹھایا اور دوسرا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ بادل نخواستہ کپ اسے تھامنا پڑا اور پھر ایک ہی سپ میں وہ کپ خالی کر چکی تھی۔ ان دونوں نے غصے اور احتجاج کے اسی عملی مظاہرے سے بہت حظ اٹھایا اور اس کی خفگی کے ڈر سے مسکراہٹ دبائے رکھی۔ فاریہ، میرے خیال میں تم بہت ہرٹ ہوئی ہو، حالانکہ میری باتیں، میرا طرز عمل ایسا ہرگز نہیں تھا جو تمہارے لیے دکھ کا باعث بنتا، مگر شاید تم بہت حساس ہو یا پھر بے خبر۔ بہرحال جو بھی میرا طرز عمل تھا، میں اس کے لیے سوری کرتا ہوں۔ میں تمہارے دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکتا جو تم میرے دل میں بنا چکی ہو، تو پھر مزید بحث ہی بیکار ہے۔ اگین سوری۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ فاریہ کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ بے بسی، دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت نے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے تھے۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں ہار جاؤں؟ بمشکل اس کے ہونٹوں سے یہ جملہ نکلا اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان دونوں کی حالت اس وقت دیدنی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے وہ بے تحاشا روتے ہوئے فیصل کے ضبط کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ صوفیہ نے بمشکل اسے چپ کرایا۔ اگلے پچھلے دکھوں پر وہ شاید آج ہی رو دینا چاہتی تھی۔ کوئی لڑکی روتے میں اتنی دلربا، اتنی خوبصورت نہیں لگتی ہے۔ فیصل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت منظر شاید وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ قدرت کی دلکش صناعی کے سامنے سر خم کر دینا چاہتا تھا، مگر وقت کا تقاضا یہ تھا کہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے۔ پھر اس نے یہی کیا۔ چہرے پر حد درجے معصومیت طاری کر کے سوری کہا تو فاریہ کی بھیگی آنکھیں بے اختیار ہی مسکرا دیں۔ صوفیہ نے اس کو بازو کے گھیرے میں لے کر پیار کر لیا تو وہ گلابی چہرے کو اس کی گود میں چھپا کر رہ گئی۔
ان لمحوں میں اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ محبتوں کے اس اثار سے نکلنا اب اتنا آسان نہیں تھا۔ صوفیہ تمہاری دوست بہت ڈرپوک ہے، بالکل کبوتری کی طرح، فیصل نے طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جی نہیں، میں بالکل بھی ڈرپوک نہیں ہوں، اس نے ایک دم سر اٹھا کر کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ اس کے یہی انداز پاگل کر دینے کے لیے کافی تھے۔ سنو پاگل لڑکی، بس اسی لیے تو مجھے اچھی لگ گئی، ورنہ دنیا میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ وہ جاتے جاتے پلٹا تھا اور فاریہ احتجاجاً صوفیہ پر برہم ہونے لگی۔ سمجھاؤ نہ انہیں فیصل، بس اب تم کوئی شرارت نہیں کرو گے اور جاؤ اپنے کمرے میں، ہم لوگ بھی سونے جا رہے ہیں۔ صوفیہ نے فوراً اپنی کیوٹ سی دوست کا دفاع کیا۔ آئندہ مادام کے مزاج کا خیال رکھا جائے گا جناب عالیہ۔ وہ اعتبار کی منزل پر کھڑا بے حد مسرور تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ گنگنا رہا تھا۔ فاریہ نے کمرے میں آ کر صوفیہ سے بھرپور خفگی کا اظہار کیا تھا۔ آئندہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ تان بالآخر یہیں آ کر ٹوٹی تھی۔ صوفیہ نے اس کی خفگی کا ہرگز نوٹس نہیں لیا۔ ذرا پرے لیٹی ہوئی فاریہ کو بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے قریب کر لیا۔ مجھے ناراض لوگوں کو منانا آتا ہے، البتہ میرا بھائی اس معاملے میں بالکل بھونگا ہے۔ اس کی مدھم سی سرگوشی پر وہ کسمسا کر رہ گئی۔ فارو، لوگوں کا اعتبار کرنا سیکھو۔ محبت عطیہ خداوندی ہے، کاروبار ہستی اس کے دم سے چل رہا ہے، چاہے وہ ماں کی ممتا ہو، باپ کی شفقت، دوست کی دوستی یا محبوب کا پیار، ہر روپ میں محبت اپنا آپ منوا رہی ہے۔ صوفیہ کی مدھم آواز کو سنتے سنتے وہ نہ جانے کب سو گئی تھی اور پھر صبح ہونے میں دیر نہیں تھی۔ آج فیصل کی زندگی میں ایک نیا دن طلوع ہو رہا تھا۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے وہ چمکیلی صبح کا لطف لے کر صوفیہ کے پاس کچن میں آیا تو پتہ چلا کہ فاریہ کو ہلکا ہلکا ٹمپریچر ہو رہا تھا۔ وہ تو پریشان ہی ہو گیا، مگر رات کو تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ہاں ٹھیک تو تھی، مگر آج کل موسم ہی کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ کیا میں اس کی خیریت پوچھ سکتا ہوں؟ اسے اس ٹمپریچر کی کوئی اور ہی وجہ لگ رہی تھی۔ بعض اوقات شدید ذہنی دباؤ، غصہ بھی ٹمپریچر کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل نہیں، تم اسے مزید تنگ کرو گے، ویسے بھی ابھی اس کا رات کا غصہ باقی ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے صرف خیریت پوچھوں گا۔ وہ خوش آمدید لہجے میں اجازت مانگ رہا تھا۔ صوفیہ نے مسکرا کر سر ہلایا تو وہ تیز قدموں سے اوپر آ گیا۔ ہلکی سی دستک دے کر صوفیہ کے کمرے میں قدم رکھا تو پلکوں کے سہارے نیم دراز فاریہ پر نظر پڑی، جو متورم آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک بیمار لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ چہرہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا میں آپ کی خیریت بھی نہیں پوچھ سکتا؟ اس وقت وہ مکمل اجنبی بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ آواز اور لہجہ دونوں بھاری ہو رہے تھے۔ آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں گی۔ بہرحال اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں تو ضرور بتائیے گا۔ فاریہ کو اس کے اس انداز پر بے تحاشا غصہ آیا، مگر وہ خاموشی سہ گئی۔ صوفیہ ناشتے کی ٹرے اور ٹیبلٹ لے کر اندر آئی تو وہ خاموشی کی تفسیر بنے ہوئے تھے۔ اس نے امن و سکون پر ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بہت عرصے تک وہ ان دونوں کے درمیان سیز فائر کا طبل بجاتی رہے گی، کیونکہ دونوں کے گرم مزاج کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ فیصل ہر درم تھا تو وہ بھی کم ضدی نہیں تھی۔ وہ ابھی سے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس سر پھرے جوڑے کی نازک مزاجیاں کس طرح ختم ہوں گی۔ 2 دن ہو گئے تھے، فاریہ کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ بھیا بھابھی نے بھی فون کر کے اس سے خیریت پوچھی تھی اور کہا تھا کہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی خبر پر بھی وہ بہت زیادہ مسرور نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں سب پریشان تھے تو صوفیہ اور فیصل بھی کم بے چین نہ تھے۔ صوفیہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی ساری پریشانیاں دور کر لے، اگر فیصل کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہے تو اس کو بھی بھول جائے، وہ دوبارہ یہ بات کبھی نہیں دہرائے گا۔ اس کے باوجود اس کی بے چینی کم نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر تھوڑے دنوں میں پاگل ہو جائے گی۔ سوچ کے ہر کنارے پر فیصل کھڑا تھا، جس کے بے پایاں خلوص اور آنکھوں میں ہلکورے لیتی محبت اور اعتبار کی روشنی کو وہ نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ وہ اس رات کا ہر منظر فراموش کر دینا چاہتی تھی، مگر ہر خواب کے سرے جا کر اس رات کے گداز لمحوں سے ہی ملتے۔ اپنے اس کیفیت پر وہ خود سے خائف بھی تھی اور مطمئن بھی کہ یوں ہی بے خبری میں کچھ دن گزر گئے تو وہ اس اذیت سے نکل آئے گی۔ مگر فیصل نے صرف 2 دن اس بے خبری میں بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ تیسرے دن اس نے شام کو فون کیا تو امی نے اٹھایا۔ اس نے بڑے صباؤ سے ان سے اجازت مانگی۔ کیا میں فاریہ کی خیریت پوچھ لوں؟ سنا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ امی نے کارڈلیس فاریہ کو تھما دیا، جو آج اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ کارڈلیس لے کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان 2 دنوں نے اسے اتنا نڈال کر دیا تھا کہ وہ زیادہ دیر کوریڈور میں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ معافی کس بات کی؟ وہ انجان بن گئی۔ آپ کو انجان بننے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ پر اعتماد اور خوش فہم ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ دل کے رشتوں میں جبر، اپنا آپ زبردستی کسی پر مسلط کرنے کا نام ہے، اور میں شاید وہی کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی خواہش اور مرضی کا بھی احترام کرنا چاہیے تھا۔ اینی وے آپ ٹھیک ہو جائیے، یوں خود کو، اپنے گھر والوں کو اور میرے گھر والوں کو پریشان نہ کریں۔
صوفیہ کی بات پر بھی اسے غصہ آیا تھا اور اب فیصل کی بات پر وہ سلگ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں ان دونوں نے اسے کیا سمجھ رکھا تھا، پہلے جو کیا اپنی مرضی سے کیا اور اب جو کر رہے تھے وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس اذیت کا بدلہ تو لے گی جو اتنے دنوں سے اس کی ذات کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کی باتوں پر حیران ہوئی تھی اور اب بھی حیران ہوں۔ آپ نے اور صوفیہ نے تو مجھے گڑیا سمجھ رکھا ہے جو دل چاہتا ہے سلوک کرتے ہیں اور پھر نئے تماشے کے لیے چابی بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے مجھے بزدل کہا تھا مگر بزدل تو آپ خود ہی ہیں۔ نہ اپنی بات پر ثابت قدم رہنے کا آپ میں حوصلہ ہے اور نہ اپنی بات منوانے کی طاقت۔ پھر بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری باتیں مانی جائیں۔ کرنے کے بعد پچھتانا، افسوس کرنا اور معافی مانگنا اعلیٰ ظرفی نہیں ہوتی بلکہ یہ تو احساسات و جذبات کی توہین ہوتی ہے۔ آپ سچے تھے، ثابت قدم تھے، پر یقین تھے تو کچھ انتظار تو کرتے، مجھے سوچنے کا موقع تو دیتے، مگر آپ تو اگلے لمحے اپنے جذبات سے منحرف ہو گئے اور پھر مجھ سے یہ امید رکھی کہ میں معاف کر دوں۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ یہ لمحاتی فیصلے زندگی کو آزاد بھی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے تو اس نہج پر سوچا نہیں اور نہ مجھے اتنی مہلت دی اور فیصلہ بھی سنا دیا۔ حیرت ہوتی ہے فیصل صاحب کہ اس موقع پر مردوں کی فہم فراست، ان کی برتری کہاں جا کر سو جاتی ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ 18-19 سال سے ایک لڑکی آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ جب بھی اس کو پسندیدگی کی سند عطا کریں گے وہ سر جھکا کر مان لے گی اور کہے گی کہ مجھے آپ کا ہی انتظار تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی کہیں اٹیچ ہو۔ کیا وہ اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی؟ ضروری ہے کہ ہمیشہ مرد ہی پہل کرے اور وہ کامیاب بھی ہو جائے؟ وہ ناکام بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ ناکامی سے ڈر گئے اور آپ نے معافی مانگ لی جس نے بہرحال مجھے بے حد تکلیف دی۔ مجھے مردوں میں ثابت قدمی اور مستقل مزاجی تو اچھی لگتی ہے جو بہرحال آپ میں نہیں۔ فاریہ بلا تکان بولتی چلی گئی تھی اور وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سب کچھ سنتا رہا۔ یہ کلیوں کی مانند لڑکی نے آج اسے کیا کہہ دیا تھا، اس کے اعتماد کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اس کے پاس تو اپنی صفائی میں کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ اسے لگا کہ وہ انتہائی بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا ہو۔ فاریہ کے لاؤبالی پن میں اتنی سنجیدگی اور اتنی گہرائی چھپی ہو سکتی ہے یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنی شکست کے ڈر سے معافی مانگی تھی، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ وہ فاریہ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے پہلی نظر میں صرف اچھی لگی تھی، ذرا منفرد سی، دوسروں سے نمایاں سی، مگر دوسری بار اسے لگا تھا کہ اس کا دل اسے بار بار دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے۔ اور یہ سب یوں ہی تو نہیں ہوتا، کوئی بہت معتبر جذبہ ہی اس اقدام پر اکساتا ہے، ورنہ اچھے تو بہت سے لوگ لگتے ہیں مگر دل ہر کسی کی جانب کھنچتا نہیں ہے۔ فاریہ نے اس کے خیالوں پر قبضہ کر لیا تھا مگر وہ اس کے ذہن تک رسائی حاصل نہیں کر سکا اور باوجود اپنی کامیابی کے اس نے وہ سب کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اعتراف تھا کہ وہ فاریہ کے آنسو دیکھ کر بزدل ہو گیا تھا، ورنہ در حقیقت وہ بزدل نہیں تھا۔ ناکامی کا ڈر تو اسے تھا مگر اس ناکامی کا تعلق زندگی کے ادھورے پن سے تھا۔ فاریہ اب اس کی حیات کا تکمیلی جزو تھی جسے کھو دینے کی صورت میں شاید وہ زندگی کو زندگی کی طرح نہ گزار پاتا۔ فون کب کا بند ہو چکا تھا اور وہ سر جھکائے اپنی جلد بازی پر کڑ رہا تھا۔ بہت سارے دن اتنی خاموشی سے گزر گئے تھے جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ رمضان کی رونقوں اور برکتوں نے سارے ماحول کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ صوفیہ سے بھی ناراض سی تھی، اس لیے اس کی مصروفیات میں بھی کم ہی شریک ہوتی۔ صوفیہ کو اس کی بے رخی بہت زیادہ کھل رہی تھی مگر وہ اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ اس بے اعتنائی کا تعلق فیصل سے تھا۔ وہ تو بس یوں ہی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا فیصل کے جذبے سچے ہیں تو اپنا آپ منوا لیں گے اور فاریہ کو محبتوں کا یقین کرنا پڑے گا، اس کے لیے وہ انہیں ٹائم دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ ویسے بھی کام اتنے تھے کہ وہ بمشکل ہی کچھ اور سوچ پاتی۔ پھر فاریہ کی ناراضگی نے اور زیادہ ہی مصروف اور مجبور کر دیا تھا۔ رمضان کا اختتامی عشرہ چل رہا تھا، دونوں گھرانوں نے باری باری افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ اتنے خوشگوار ماحول میں بھی فاریہ کی سنجیدگی برقرار رہی۔ فیصل کئی بار اس کے سامنے آیا، مخاطب بھی کیا مگر اس کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ باقی لوگوں سے اس کا رویہ نارمل تھا مگر فیصل کے سامنے وہ اتنی بے مہر سی ہو جاتی کہ وہ شرمندہ ہو کر رہ جاتا۔ اسے احساس تھا کہ غلطی اس کی ہے مگر اب غلطی کا مداوع کس طرح کرنا چاہیے۔ آج کل وہ تنہا بیٹھ کر یہی سوچا کرتا۔ 27ویں شب کو بھیا اور بھابھی بھی آ گئے تھے۔ عید کی رونقیں دوبالا ہو گئی تھیں۔ صوفیہ تو دوست بنانے میں ماہر تھی، بھابھی سے فوراً فرینک ہو گئی۔ چاند رات کو بھیا نے شاپنگ اور پھر زبردست کافی ہاؤس کی کافی کا پروگرام بنایا تو صوفیہ اور فیصل کو خصوصی دعوت دی گئی۔ مگر یہ ہماری پرسنل گیدرنگ ہے، فیصل کا کیا کام؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ فیصل کو میں نے اور بھیا نے انوائٹ کیا ہے، پھر صوفیہ بھی تو جا رہی ہے، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ شجاع اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ دو دوستوں میں یہ دیوانگی بھی اپنی جگہ ایک معجزہ تھی جس پر فرحت بھابھی اور بھیا نے خوب ریمارکس دیے تھے
بھیا کو اس بات کی خوشی تھی کہ شجاع ایک اچھے دوست کی گیدرنگ میں وقت گزارتا ہے۔ ٹین ایج میں اچھی یا بری صحبت ہی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب وہ شجاع کی طرف سے کافی مطمئن تھے، اور پھر فیصل کی فیملی نے بھی انہیں متاثر کیا تھا۔ یوں فیصل کو سارے گھر والوں کی حمایت حاصل ہو گئی تھی، مگر فاریہ اور اس کے درمیان خفگی اور گریز کی دیوار بدستور قائم تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ مد مقابل شخصیت میں ضد بھی ہے اور انا بھی، اور جہاں یہ دونوں چیزیں ہوں وہاں محبت ان بادلوں کی مانند ہوتی ہے جو بس دور سے اچھے لگتے ہیں۔ وہ خاموش ضرور تھا، مگر اپنے جذبوں پر بند باندھنے سے قاصر تھا۔ جذبے بے اختیار ہوتے تھے، یہ اگر انسان کی دسترس میں ہوتے تو زندگی سیدھی اور طویل شاہراہ کی طرح ہوتی، جس میں نہ کوئی موڑ آتا ہے اور نہ کوئی تجسس۔ اس شاہراہ پر چلنا بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ تجسس اور مشکلات آنسو کو جستجو پر اکساتی ہیں، اور یہ جستجو کبھی جذبوں کو معتبر کر دیتی ہے اور کبھی انہیں بے مول کر دیتی ہے۔ وہ اپنے جذبوں کو بے مول ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی چپ میں ہی 100 سوال ہوتے جو فاریہ کمال مہارت سے نظر انداز کر دیتی۔ بھیا کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ بھیا خود بھی شوخ مزاج اور حاضر جواب تھے۔ عمر کا فرق انہوں نے فیصل کی شخصیت کی گمبھیرتا اور نفاست کو دیکھتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا۔ شاپنگ کے دوران بھی وہ دونوں مسلسل کمنٹس دیتے رہے۔ شجاع کو اپنا نظر انداز ہونا بڑا کھل رہا تھا۔ پھر جب بھیا نے اس کا پرابلم خود ہی سمجھ لیا تو اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ صوفیہ اور فرحت بھابی کی شاپنگ بڑی تفصیلی نوعیت کی تھی۔ فاریہ ان کے تبصرے سن سن کر بور ہو گئی تھی۔ اوپر سے شاپنگ سینٹر میں لوگوں کا ہجوم، بے ہنگم شور، اس کی شکل پر بیزاریاں صاف لکھی ہوئی تھی۔ فیصل کو وہ اتنی آدم بیزار آج پہلی بار نظر آئی تھی۔ وہ نظریں بچا کر اسے ضرور دیکھ لیتا۔ لائٹ بلو کلر پر بالوں کی سادہ سی چوٹی چہرے کے اطراف پھیلا دیتی لٹھیں، گلابی ہونٹوں کی چمک ڈھیر ساری روشنیوں میں بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں پچھتاوے کے ساتھ اداسی کا احساس بھی جنم لے رہا تھا۔ اتنا اہم اور خوبصورت موقع تھا، محبتوں کو بانٹنے اور خوش رہنے کا وقت تھا، مگر وہ اس سے ناراض تھی اور اپنی انا کے خول میں بند ہو کر وہ نہ جانے کیوں بے حسی ہو گئی تھی۔ اس پر اتنے خوشگوار ماحول کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بھیا بھابھی بھی اس کی یہ بدلی ہوئی کیفیت نوٹ کر رہے تھے، مگر انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ شاید وہ اس 1 سال میں سنجیدہ ہو گئی ہو، کیونکہ عمر کے گزرتے ماہ و سال عموماً اس قسم کی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ صوفیہ نے اس کی لاتعلقی کا فائدہ اٹھایا، اس کے لیے سوٹ بھی خریدا تھا، اور یہ سوچ کر اتنا اسٹائلش اور نفیس سے کام والا سوٹ خریدا تھا کہ فاریہ اس کے ولیمے میں پہنے۔ اب اس سے پہلا کلام فاریہ کی ناراضگی دور کرنے کا کرنا تھا، اس کی چنچل اداؤں اور شرارت بھری مسکراہٹ کو واپس لانا تھا۔ وہ اس دن کو رو رہی تھی جب اس نے فیصل کا پیغام فاریہ تک نہایت نیک نیتی سے پہنچایا تھا۔ اس وقت تک اس نے اس کے منفی اثرات پر قطعاً کوئی غور نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اتنا سوچا تھا کہ فاریہ اس مسئلے کو اس حد تک سیریس لے لے گی۔ لیکن ان ساری باتوں سے ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ وہ فاریہ کے ہم مزاج ہو گئی تھی۔ اپنائیت سے پہلے عداوت کے اس رشتے کا کوئی تو محرک تھا، ورنہ کوئی بلا جواز کسی کی بات کا برا نہیں مانتا اور نہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر نفرت محبت کا نقطہ آغاز ہوتی ہیں تو فاریہ کا رویہ اس کا بین ثبوت تھا۔ اسی ناراضگی میں چاند رات آ گئی تھی۔ بھابی نے کچن سنبھال لیا تھا، شجاع کپڑے پریس کر رہا تھا، بھیا اور فاریہ ٹی وی کے پروگراموں میں تبصرہ کر رہے تھے، امی ابو کسی عزیز کے گھر گئے ہوئے تھے۔ اس سارے ماحول کی رونق اس وقت دوبالا ہو گئی جب صوفیہ اور فیصل نے زبردست قسم کے فلاورز بوکے کے ساتھ اچانک آ کر عید مبارک اور چاند مبارک کے پرزور نعرے لگائے۔ صوفیہ سب کے لیے کارڈز اور گفٹس لے کر آئی تھی۔ فیصل کے ہاتھ میں شجاع اور بھیا کا گفٹ تھا۔ ٹی وی کے پاس موسیقی کا شور ان کی آوازوں کے آگے پس منظر میں چلا گیا تھا۔ بھابی بھی کچن سے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ شجاع استری کنارے پر رکھ کر ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گفٹس کی تقسیم شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ فاریہ اس معاملے میں زیادہ خوش نصیب ہے۔ سبھی آنٹی انکل نے بھی اس کے لیے کشمیری شال، چوڑیاں اور کارڈیگن بھیجا تھا۔ صوفیہ کی طرف سے سونے کا نازک سا بریسلیٹ تھا، ڈھیر سارے کارڈز، پھولوں کا بڑا سا بوکے بھی اسی کے لیے تھا۔ بھابی نے تو فوراً معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ فارو تمہاری تو عید ہی آ گئی، خیر تو ہے؟ بھابی پلیز، مجھے ویسے ہی بہت الجھن ہو رہی ہے۔ اس لمحے اس کا چہرہ حقیقی مسرت اور محبتوں کے قدرتی رنگوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ سب بہت غیر متوقع تھا۔ وہ بس رو دینے کو تھی کہ صوفیہ اس کا ہاتھ کھینچ کر ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ بھابی کے علاوہ باقی سب گفٹس کھولنے میں مصروف تھے۔ ان کی نظروں نے ان دونوں کا تعاقب کیا۔ کسی غیر معمولی بات کا احساس تو ہوا، مگر وہ نظر انداز کر کے کچن میں آ گئی۔ موسم کافی حد تک سرد تھا، اس لیے اس وقت کافی سے بہترین کوئی توازن نہیں تھی۔ صوفیہ نے فاریہ کی نم آنکھوں میں بس ایک لمحے کو جھانکا تھا اور پھر اپنی بائیں پھیلا لی تھیں۔ بس ایک لمحے کی تو بات تھی، دوستی اور محبت کا جذبہ انا اور خفگی پر اس طرح غالب آ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے گلے سے لگ کر بے اختیار ہو دی۔ صوفیہ نے اس طرح کے اس کے گال چومے جیسے وہ بہت چھوٹی بچی ہو۔ نہ صوفیہ نے کچھ کہا، نہ اس نے کچھ سننے کی خواہش ظاہر کی، بس خاموشی میں ہی سارے فیصلے سمٹ گئے۔ دونوں بھائی کے پاس کچن میں آئیں تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر چہروں پر بڑی جاندار مسکراہٹ
گھبراہٹ تھی۔ تو جناب صلح ہو گئی۔ ارے تو ہم ناراض کب تھے؟ جی وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ناراض کب تھے، لیکن خیر میں ناراضگی کی وجہ نہیں پوچھوں گی۔ وہ اگر فیصل سے بھی کوئی ناراضگی ہے تو دوستی کر لو، عید کے دن دلوں کی کدورتیں دور کر لینی چاہیے۔ بھابھی کی سرگوشی پر وہ بے تحاشا حیران ہو گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بھابھی کو سب کچھ خود ہی پتہ چل گیا ہے۔ صوفیہ نے بڑی معصومیت سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اور یہ سچ بھی تھا کہ انہیں کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے قصے انہوں نے فون پر سنے تھے، جبکہ موجودہ صورتحال کا گریز کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا، لہٰذا ان کے لیے یہ جاننا کون سا مشکل تھا۔ اور فیصل کے متعلق تو چھٹی اس نے یہ اطلاع دی تھی۔ کافی سمیت وہ تینوں لاؤنج میں آئیں تو فیصل نے خوبصورت سی ریسٹ واچ بھابھی کو دی۔ یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے، تو فارغ کے لیے کیا لائے ہو؟ اگر سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے تو وہ چالاکی سے بولی۔ فارغ کے لیے صوفیہ لے کر آئی ہے نا، میں کچھ لے کر آتا تو شاید انہیں اچھا نہ لگتا۔ ارے اچھا کیوں نہ لگتا، تمہاری پسند تو بہت ڈیسنٹ ہے۔ وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے کچھ مناسب نہیں لگا۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، جو صوفیہ کے ساتھ باتوں میں مگن آج کوئی اور ہی فارغ لگ رہی تھی۔ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ کو میرا گفٹ پسند آیا؟ اس کی مسکراہٹ انہیں بے حد دلکش لگی۔ بہت، بلکہ بہت زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس میں تمہاری محبت کا رنگ شامل ہے۔ لیکن صرف پھول بھی اس محبت کی ترجمانی کر سکتے تھے۔ تم لوگوں نے کیوں اتنا تکلف کیا؟ اسے تکلف مت کہیں، یہ تو بس ہماری چھوٹی سی خوشی ہے، لیکن یاد رکھیے گا بدلے میں کچھ بھی مانگ لوں گا۔ وہ شریر ہوا۔ تم بہت چالاک ہو، تمہیں نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں۔ ارے کہاں بھابھی، ابھی تک تو قدم قدم پر نظر انداز کیا گیا ہوں۔ وہ معنی خیزی سے کہتا ہوا کافی کے کپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہارا مسئلہ گمبھیر لگتا ہے، فرصت میں آنا، میرے پاس اس کا حل سوچیں گے۔ وہ بھی آخر بھابھی تھی۔ شارپ مائنڈ ہونے کا خطاب انہیں بھیا نے دیا تھا۔ نفسیات پڑھنے کی وجہ سے قوت مشاہدہ ان کی ویسے بھی غیر معمولی کام کرتی تھی۔ فیصل کو ان کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے کچھ نہ کچھ اگلوا لیں گی، لہٰذا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور صوفیہ کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اب بہت ساری باتیں کرنی ہیں، تھوڑی دیر بعد چلیں گے۔ وہ صاف مکر گئی تو بھیا نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ارے یار، چلے جانا اس چاند رات کی رونقیں سمیٹنے، تو ہم اتنی دور سے آئے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ انجوائے کرو۔ میں ضرور انجوائے کرتا اگر میرا دل مطمئن ہوتا۔ وہ صرف سوچ کر رہ گیا۔ بظاہر وہ مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، مگر فارغ کی بے رخی کی وجہ سے دل میں جو اداسی کی اوس گر رہی تھی، اس نے گہرائیوں سے جنم لینے والی خوشی اور مسرت کو سرد اور جامد کر دیا تھا۔ اگلا دن معمول کی گہما گہمی کی بجائے روایتی افراتفری اور ہڑبڑوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ آج سارے گھر والوں کی روٹین تقریباً ایک جیسی تھی۔ شام کو بھابھی اور فارغ نے صوفیہ کو سرپرائز دینے کا پروگرام بنایا، اور عید کیک، مٹھائی اور گفٹ سمیت بخاری لاج پہنچ گئی۔ کیا یہ سب ضروری تھا؟ سبیہ آنٹی نے غصہ کیا۔ یہ صرف ہماری محبت کا ہلکا سا عملی مظاہرہ ہے۔ ہماری بیٹی تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ یلو شلوار قمیض اور سرخ کارڈیگن میں وہ تمتماتے چہرے کے ساتھ ان کی نظروں میں ٹھہر سی گئی تھی۔ خوشبو میں وسا فیصل اندر آیا تو مسرت سے اس کی آنکھوں کی چمک دگنی ہو گئی۔ بھابھی، آپ کے آنے سے ہمارے گھر کی رونق بڑھ گئی ہے، تم باز آ جاؤ۔ انہوں نے صرف بولتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ارے آپ کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا آپ کی تیاری زبردست ہے۔ کیا کہیں اور جانے کا ارادہ ہے؟ کیا مطلب ہم یہاں تیاری سے نہیں آ سکتے؟ اور یہ تم کیوں اتنے کھل رہے ہو؟ وہ اب محاذ آرائی پر اتر آئی تھی۔ آپ کو لگ رہا ہے میں کھل رہا ہوں، ورنہ سردی اتنی ہے کہ میں بس اندر ہی اندر ٹھٹر رہا ہوں۔ اس نے ایک گہری نگاہ فارغ پر ڈالی، جو نہ جانے کس دھیان میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ نے لوازمات سے بھری ٹرالی اس کے آگے کی تو وہ ایک دم چونک سی گئی۔ فارو، آج عید کا دن ہے، کیا یہ گلے شکوے کسی اور دن کے لیے نہیں اٹھا کر رکھے جا سکتے؟ صوفیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب، میں نے کب تم سے گلہ کیا ہے؟ میری بات چھوڑو، کیا تم فیصل سے ناراض نہیں ہو؟ تمہیں حیرت ہوگی کہ آج وہ عید کی نماز کے بعد اب کمرے سے باہر نکلا ہے، وہ بھی شجاع کے اصرار اور ابو کی ڈانٹ پر۔ وہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ اپنے رویے پر وہ اتنا گلٹی فیل کر رہا ہے کہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کس طرح تمہارا دل صاف کیا جائے۔ حالانکہ اس کی غلطی اتنی بڑی تو نہیں، یہ بھی شاید اس کی محبت ہی ہے کہ وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پہلے جو تم سے کہا وہ بھی سچ ہے، اور جو بعد میں کہا اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں، لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ اس کے الفاظ تمہاری پریشانی دور کر دینا چاہتے تھے، مگر تم نے ان کو جس طرح سمجھا وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بس چھوٹی سی غلط فہمی ہے، پلیز اسے بھول جاؤ، کم از کم آج کے دن تو ایک دوسرے کو وش کر دو۔ وہ صوفیہ کے دھیمے لہجے پر ایک بار پھر بکھرنے لگی۔
چھوڑو نا صوفیہ، کوئی اور بات کرو۔ کیا کوئی اور بات کرنے سے یہ بات ختم ہو جائے گی؟ صوفیہ نے بھرپور گلہ کیا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے اب ان باتوں سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ وہ بچکانہ سی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوفیہ کو اور بھی پیاری لگی۔ تم بالکل اچھی نہیں ہو، میں نے تم سے صرف ایک خواہش کی، تم اسے بھی پورا نہیں کر سکی۔ تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ کیا فیصل کہیں جا رہا ہے یا میری رخصتی ہو رہی ہے؟ یہ دونوں باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود مجھے جلدی ہے۔ صرف ایک ہفتے کے بعد جب میں تم لوگوں سے بہت دور چلی جاؤں گی تو میرا ذہن یہیں اٹکا رہے گا، میں خاک اپنی میرج لائف کی خوشیاں انجوائے کر سکوں گی۔ وہ بھی جل کر بولی تھی۔ ایسا لگتا تو نہیں ہے؟ فاریہ کی آنکھوں میں شریر سی مسکراہٹ تھی۔ دفع ہو جاؤ تم سے، تو فیصل ہی نپٹے گا اور وہ بالآخر پچھتائے گا۔ اتنی اچھی نہیں ہوں جتنا کہ تم لوگوں نے انجانے میں سمجھ لیا ہے۔ دھڑکنوں کے شور کو دباتے ہوئے وہ سچ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ عید کی رونقیں جاتے ہوئے صوفیہ کی شادی کا ہنگامہ دی گئی تھی۔ تم کسی اور موسم میں شادی نہیں کر سکتی تھی؟ اتنی سردی ہو رہی ہے۔ مایوں والے دن ساری لڑکیوں نے یہی احتجاج کیا۔ یہ بھی تو سوچو، مجھے اس سردی میں اسلام آباد جانا ہے۔ وہاں کی سردی کا سوچ کر تو میرے دان بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ صوفیہ ان سے بھی زیادہ مظلوم تھی۔ دولہا والے رسم کر کے جا چکے تھے۔ وہ خالی لاج میں آج نوجوان پارٹی رت جگہ کا پروگرام بنا رہی تھی۔ کل ہم سب جلدی سو جائیں گے تاکہ رخصتی والے دن تم بھی فریش نظر آؤ اور ہماری شکلوں پر بھی 12 نہ بجیں۔ صوفیہ کی ماموں زاد کزن نے فیصلہ سنا کر دف اٹھا لی تھی۔ لیکن مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے صوفیہ، میں گھر چلی جاؤں؟ فاریہ نہ جانے کیوں اس گیدرنگ سے کترا رہی تھی۔ صوفیہ کی کزنز بہت شوق وشنگ تھی اور اس کے کزنز فیصل سے بھی زیادہ چلبلے تھے۔ اوپر سے فیصل کی نروس کر دینے والی نگاہوں سے بھی وہ خائف تھی، لہٰذا وہ اس محفل کا حصہ بننے کے بجائے گھر جانا چاہتی تھی۔ مگر صوفیہ کی پیار بھری ڈانٹ نے ایک نہیں چلنے دی۔ تمہارے بغیر تو یہ محفل ویران ہو جائے گی، کسی کی آنکھوں کا بلب فیوز ہو جائے گا۔ صوفیہ کی شریر سرگوشی پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ لڑکیاں گانے گا رہی تھیں اور لڑکے ان کی دنیں بگاڑ رہے تھے۔ صوفیہ، ان سب کو باہر نکالو۔ عالیہ احتجاجاً خاموش ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں اب لڑکے گائیں گے اور ہم سنیں گے۔ کرن نے دف فیصل کو تھما کر کمبل اوڑھ لیا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، کیوں دوستو؟ وہ تو تیار تھا۔ دل والے ہیں ہم تو دل والے لے کر جائیں گے۔ انہوں نے شروع کیا تو لڑکیوں نے شور مچا دیا کہ یہ لڑکے والوں کی طرف سے گا رہے ہو تم لوگ۔ کیا مطلب لڑکے والوں کی طرف سے؟ ہم خود لڑکے اپنی طرف سے کسی کے لیے گا رہے ہیں۔ فیصل کی بھرپور نظریں فاریہ کی نیند سے بوجھل آنکھوں میں الجھ گئیں۔ پھر اس کے بعد جو شور مچا تو نازک مزاج لڑکیوں نے کان بند کر لیے۔ فاریہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس طوفان بدتمیزی سے بہتر تو یہ برآمدہ تھا۔ وہ کرسی پر ٹک گئی اور لان میں کی گئی ڈیکوریشن کا نئے سرے سے جائزہ لینے لگی۔ اندر کی آوازیں اب بھی باہر آ رہی تھیں۔ فیصل اچانک نہیں بلکہ اس کے تعاقب میں ہی باہر آیا تھا۔ بہت دنوں سے وہ پورا وقت نگاہوں کے سامنے تھی۔ اس کی سج دھج نازک مزاجی، کبھی شوخی تو کبھی گہری سنجیدگی کو ہر پل محسوس کیا تھا۔ اتنی موڈی شاید اس لاڈ پیار کی وجہ سے تھی جو وہ آج تک سب لوگوں کی طرف سے وصول کرتی آئی تھی۔ کہیں بھی تو کسی نے اسے نظر انداز نہیں کیا تھا اور شاید اس کو نظر انداز کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ فاریہ، آپ یہاں کیوں آ گئی؟ وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا۔ عید کے بعد ان کے درمیان رسمی سی گفتگو کا آغاز ہو گیا تھا۔ سارے کام آپ اپنے دل کی مرضی سے کرتی ہیں، ابھی تک تو ایسا ہی ہے۔ وہ اس کی بات پر محظوظ ہوئی تھی۔ صوفیہ چلی جائے گی تو ہم سب کے لیے سارے ہنگامے کی یادیں ہی رہ جائیں گی۔ فیصل کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی رخصتی کا سوچ کر فاریہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ اور صوفیہ کے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آنا جانا ہی ترک کر دیں۔ ہم سب کو آپ کی بھی ضرورت ہے، وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ صرف سر جھکا کر رہ گئی۔ آنسو کا گولا سا حلق میں اٹک گیا تھا۔ صوفیہ کے جانے کے بعد میرے لیے یہاں کیا رہ جائے گا؟ میں کس کی خاطر آؤں گی؟ میری خاطر، امی کی خاطر۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی اور استحقاق سا تھا۔ آپ کی خاطر کبھی بھی نہیں، مجھے آپ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ اتنے دنوں کا ضبط چھلک پڑا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ بھروسہ تو اب آپ کو کرنا پڑے گا، اور میری غلطی اتنی بڑی نہیں کہ جس کی آپ مجھے اور خود کو اتنی طویل سزا دیں۔ اس نے خود کو پر زور دیا تھا۔ وہ تل ملا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، میں کسی کو اور نہ خود کو کوئی سزا دے رہی ہوں، بس مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اپنی بات تیزی سے مکمل کر کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ میں تمہارا پرابلم سمجھ گیا ہوں اچھی لڑکی۔ دراصل تم بہت محتاط اور چالاک ہو۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ تو ہے مگر تم اس کا اقرار کرنے سے ڈرتی ہو۔ تم خود بے یقینی کا شکار ہو۔ اگر میں تمہیں اس بات کا یقین دلا دوں کہ میں ہی تمہاری منزل ہوں تو تمہارے سارے خدشے اقرار میں بدل جائیں گے۔ صوفیہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ آج کل کی لڑکیاں صرف باتوں سے اور وعدوں سے نہیں پھیلتی اور بہت سوچ سمجھ کر اس دشوار گزار راستے پر قدم رکھتی ہیں۔ مانا کہ یہ سب کچھ
سوچ سمجھ کر نہیں ہوتا، لیکن حقیقت پسندی کے ادراک نے لڑکیوں کو خود پر کنٹرول کرنا بھی سکھا دیا ہے۔ اب جذبات میں آ کر کوئی بھی محبت اندھی ہے کا نعرہ نہیں لگاتا، بلکہ اب تو محبت کرنے والے اپنے دماغ اور دل کے دروازے پوری طرح کھلے رکھتے ہیں۔ صوفیہ کی باتیں یاد آئیں تو وہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ تھینک یو اگین صوفیہ، تم میری سچی دوست ہو۔ مجھے اپنی محبت کا کوئی عملی ثبوت پیش کرنا ہی ہوگا تاکہ اسے میری سچائی کا یقین آ جائے، اسے بھی پتہ چل جائے کہ اس کے یقین کے سارے راستوں پر میں ہی کھڑا ہوں۔ وہ اپنے دل میں ایک اور عہد کو مضبوط کرتا ہوا اندر آیا تو وہ صوفیہ کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ باقی سبھی ایک دوسرے کے سہارے نیم دراز باتوں میں مگن تھے۔ کیوں شہزادے، کہاں کی ہوا کھا کے آ رہے ہو؟ نبیل نے چھیڑا۔ جنت کی، چلو کہ تم بھی۔ وہ اس کے قریب جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ یہ شکل اور جنت، لڑکیوں نے مداخلت ضروری سمجھی۔ شکل تو اچھی خاصی ہے ہمارے یار کی، تم لوگ کیوں جل رہی ہو؟ اب لڑکوں کی باری تھی۔ اس گولہ باری میں اضافہ ہونے کا پورا امکان تھا اگر صوفیہ التجا نہ کرتی۔ پلیز، فاریہ بھی سو رہی ہے اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تم لوگ بھی اب آرام کرو۔ تو ہم کیا کریں؟ فاریہ سو رہی ہے، وہ کوئی نواب ہے؟ جگاؤ اسے۔ فیصل فوراً پھیل گیا۔ جگا تو دوں مگر سوچ لو تمہاری ہی شامت آئے گی، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ وہ کسی طرح تو اپنے دل کی بڑاس نکالے، پتہ نہیں تم کیا چاہتے ہو اور یہ کیا سوچتی ہے۔ وہ الجھ سی گئی۔ بے فکر رہو، یہ بھی یہی سوچتی ہے جو میں سوچتا ہوں۔ وہ بے حد پر یقین تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی اور فاریہ نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ ہر وقت پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہو، سونے بھی نہیں دیا۔ سر اٹھا کر اس نے پہلے صوفیہ کو گھورا اور پھر فیصل کو۔ پلیز، میرا دل بہت ہی کمزور ہے۔ وہ بے اختیار ہاتھ جوڑ کر زیر لب مسکرا دیا۔ زہر لگتے ہیں آپ مجھے۔ شکریہ۔ وہ بھرپور موڈ میں تھا۔ فاریہ نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت جانی۔ فیصل کی شریر ہنسی نے اس کا کافی دور تک تعاقب کیا۔ بری بات ہے فیصل، کیوں تم اسے تنگ کرتے ہو؟ صوفیہ نے کان کھینچے۔ اور وہ جو مجھے تنگ کرتی ہے اسے کچھ نہیں کہتی ہو؟ بھرپور شکوہ تھا۔ بکو مت، وہ کہاں تمہیں کچھ کہتی ہے، تم ہی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، یہی تو مسئلہ ہے، وہ کچھ کہتی نہیں۔ اچھا بس میرا سر مت کھاؤ، جا کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ فاریہ تو امی کے پاس چلی گئی ہوگی، اب صبح ہی اٹھے گی۔ رات کو بھی وہ امی کے پاس سوئی تھی۔ امی کی لاڈلی اور تمہاری چہیتی کے مزاج جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ نہ جانے کیا سوچے بیٹھا تھا۔ صوفیہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تو باقی لڑکے بھی مجبوراً اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ لڑکوں کے جانے کے بعد لڑکیوں نے وہیں اپنے پاؤں پسارے اور ایک دوسرے کے قریب گھس کر سو گئیں۔ سردیوں کا ایک یہی تو فائدہ تھا، چھوٹے کمرے میں ڈھیر سارے لوگ بھی پرسکون نیند لے سکتے تھے۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب صوفیہ دلناپے کی تمام خوبصورتیاں اپنے دامن میں سمیٹے عمران کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ عمران کے چہرے پر سرشاری خوشگوار مستقبل کی نوید سنا رہی تھی۔ رخصتی کے وقت صوفیہ خود بھی روئی اور دوسروں کو بھی رلایا۔ جاتے سمے فاریہ کو بھی امی کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور بہت دھیرے سے کہا، ہم سب کی خوشیاں اب تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ رخصت ہو کر اسلام آباد جا رہی تھی، اس لیے اسے پیچھے رہ جانے والوں کی بھی فکر تھی۔ فیصل کو بھی اس نے تنبیہ کی تھی کہ فاریہ کو تنگ مت کرنا، اور وہ صرف اس کی آنکھوں کو دیکھ کر رہ گیا جو صوفیہ کی جدائی کے خیال سے برس برس کر بے تحاشا سرخ ہو گئی تھیں۔ صوفیہ کا ولیمہ اسلام آباد میں ہونا تھا اور درمیان میں تقریباً ایک ہفتے کا گیپ تھا۔ اچھی طرح تھکن اتارنے کے بعد یہ لوگ مختصر سا قافلہ لے کر اسلام آباد پہنچے۔ مصروفیت بہت سارے قدموں کی زنجیر بنی، لیکن فاریہ کی کسی نے نہیں سنی۔ سنتا بھی کون؟ امی اور بھیا کو فیصل پہلے ہی راضی کر چکا تھا۔ صوفیہ کے فون الگ پریشان کر رہے تھے، اور پھر جب وہ منہ بسورتی ہوئی بیگ تیار کر رہی تھی تو فیصل اپنی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آن دھمکا، اگر آپ میری وجہ سے نہیں جانا چاہ رہی ہیں تو میں رک جاتا ہوں۔ جی نہیں، میں آپ سے خوفزدہ نہیں ہوں، وہ تو نظر آ رہا ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، فکر مت کریں۔ میں فکر نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ خوش فہمی ہے آپ کی، میرے فکر کرنے والے میرے گھر تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں اپنی بات مکمل کر کے اندر جا چکی تھی۔ فیصل نے اس بات کو مذاق میں اڑانا چاہا مگر اسے لگا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر بھابھی سے تصدیق بھی ہو گئی کہ بھیا کے قریبی دوست کے والدین ایک ہفتے میں 2 بار آ چکے ہیں اور ان کا ارادہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے ہے۔ بھابھی نے بہت چپکے سے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے تھے اور پھر مسکرا دی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں تم صحیح سوچ رہے ہو۔ ان کی گہری بات میں بہت کچھ تھا۔ فیصل کی آنکھیں تشکر اور خوشی کے احساسات سے روشن ہو گئیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ وہ ایک جوش کے عالم میں بولا۔ میں سچائی کے ساتھ ہوں۔ وہ بھی معنی خیزی سے مسکرائیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے جذبوں میں کوئی کھوٹ نہیں۔ پھر تو فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد تک کا سفر بہت یادگار تھا۔ فاریہ کی سنگت میں گزرے وقت کو ذات راہ بنا کر اس نے آنے والی زندگی کے کئی حسین خواب دیکھے جن کی تعبیر کے حصول کے لیے اس نے واپس آ کر کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ فاریہ کی ہردرمی، خاندان کی مصلحتیں اور اچھے رشتوں کی لمبی لائن، پتہ نہیں کیا کچھ اس کی راہ میں حائل تھا، اور وہ تو خود صرف حسین مستقبل کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حسین اور تابناک مستقبل
اس کا منتظر تھا، لیکن ابھی وہ صرف اس کے حصول کی جدوجہد میں مصروف تھا، اور یہ جدوجہد طویل اور تھکا دینے والی تھی۔ اپنے زور و بازو سے کام لے کر اسے اپنا آپ منوانا تھا، جس کے لیے اسے وقت درکار تھا، جبکہ موجودہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ فاریہ کے والدین جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لیں۔ شاید بیٹیوں کے والدین یوں ہی جلد باز ہوتے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی بخوبی احساس ہوتا ہے۔ خوش قسمتی ہر وقت دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ فیصل کا پروپوزل اچھے خاندان اور سلجھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے قابل توجہ ضرور تھا، مگر اس کا نمبر کہیں بعد میں ہی آتا تھا، جبکہ اس سے بہتر پروپوزل بھی موجود تھے جو ہر طرح سے اسٹیبلش اور قابل توجہ تھے۔ بھابھی اور بھیا واپس جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے بھابھی نے امی کو مشورہ دیا تھا کہ فیصل کے پروپوزل پر غور ضرور کریں، شاید یہی فاریہ کے لیے ہم سب کا بہتر فیصلہ ہو۔ بھابھی کی صلاح کے بعد وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھیں، جبکہ ابو جان کی دلچسپی اپنے دوست کے بیٹے میں تھی۔ اس موضوع پر جب دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی تو ابو جان کا پلہ بھاری تھا، اور وہ اپنے حق میں ایک یہی دلیل پیش کر سکیں کہ فیصل کی آنکھوں کے رنگ کہتے ہیں کہ وہ فاریہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ بیٹی کی ماں تھی، اسی لیے بیٹی کی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو بخوبی پہچان سکتی تھی، مگر یہ سب سوچنا تو آسان تھا، کہنا بہت مشکل۔ بہت سارے دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ فاریہ ایگزام دے کر فارغ تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ صوفیہ کے اسلام آباد جانے کے بعد وہ بخاری لاج بھی کم ہی جاتی تھی۔ اس دوران صرف ایک بار صوفیہ آئی تھی، 2 دن کے لیے، اور اس نے حسب معمول فاریہ سے لڑائی کی تھی کہ تم کوئی فیصلہ کر لو، ہمیں اس کشمکش سے نکالو، اور اب جب کہ اسے مکمل فراغت ملی تھی تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کیا واقعی وہ کسی کو کشمکش میں ڈال چکی ہے؟ کیا اس کی ذات کسی کے لیے مسلسل آزار کا باعث بنی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ بہت سوچ و بچار کے بعد بھی جب اسے اپنے سوال کا جواب نہ ملا تو اس کا دل چاہا کہ سارے تکلفات بالائے طاق رکھ کر وہ فیصل سے خوب لڑے، کیونکہ اس ساری کہانی کا مرکزی کردار تو وہی تھا۔ کیا ضروری تھا کہ وہ اسے پسند کرتا اور پھر اپنی پسند کا اظہار گھر والوں سے بھی کرتا؟ اور گھر والوں کو بھی پروپوزل لانے کی جلدی تھی، پتہ نہیں لوگ کیوں تھوڑے سے دن بھی آزادی سے نہیں گزارنے دیتے۔ کافی دن خود پر چلنے پھرنے کے بعد اس نے خود کو گھر کی مصروفیات میں گم کر لیا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ مصداق وہ خود کو وقت اور حالات کے دائرے پر چھوڑ چکی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں جب شجاع نے بھی فیصل کی سفارش کی تو وہ تب ہی گئی۔ تم لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہو، کم از کم میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھ کر تو کر لو۔ اس کی یہ بات امی نے بھی سن لی تھی، اور انہیں احساس ہوا کہ فاریہ کی بات غلط بھی نہیں ہے، وہ خود بھی تو کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں، تو کیا اس کا بہتر حل یہ نہیں ہے کہ فاریہ سے ہی پوچھ لیا جائے؟ انہیں لگا کہ بہت دنوں کے بعد انہوں نے کھلی فضا میں سانس لی ہو۔ اب فیصلہ فاریہ کو کرنا تھا۔ انہیں دونوں رشتے پسند تھے، مگر اب فاریہ کی رضامندی لینے کے بعد وہ کسی ایک کے لیے اسٹینڈ لینے کی پوزیشن میں تو تھیں، اور فاریہ تو امی جان کی تفصیل سن کر حیران ہی رہ گئیں۔ امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ منگنیاں وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہیں، صرف لڑکی خوار ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان کی بیٹی نے بڑی سمجھداری کی بات کی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ تو ہم نکاح کر لیں گے۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ میں منگنی کے حق میں نہیں ہوں کسی سے بھی، اور آپ نکاح کی باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن بیٹا، کسی ایک کے لیے رضامند تو ہونا پڑے گا، یہ بھی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے جس سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ البتہ یہ فیصلہ ایک بار ہوتا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ البتہ ہماری تلاش، ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ اب تمہارے سامنے میں نے پوری صورتحال رکھ دی ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے لیے کیا بہتر سوچتی ہو۔ تمہارے ابو جان بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے، انہیں بھی تمہاری خوشی عزیز ہے، اور تمہاری خوشی کیا ہے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ البتہ بیٹا، اتنا جان گئی ہوں، یہ جو لڑکا ہے نا سامنے والا فیصل، اس کی خوشی تم ہو۔ امی جان نے کبھی اس سے اتنی تفصیلی بات کسی بھی موضوع پر نہیں کی تھی، اور آج کی بھی تھی تو کیا؟ وہ ایک لمحے کو سٹ پٹا کر رہ گئی۔ امی کی نظروں سے بچنا بہت مشکل تھا، ورنہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ وہ بھی جان گئی تھی وہ سب، جس کو نظر انداز کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فیصل اپنا آپ منوا کر ہی رہے گا۔ امی، کیا میرا فیصلہ ہی حتمی ہوگا؟ اسے امی کو جواب دینے کے لیے زیادہ سوچنا نہیں پڑا تھا، کیونکہ سوچیں صرف تھکن دیتی ہیں، اور وہ تھکنے کے بجائے ریلیکس ہونا چاہتی تھی۔ جب اختیار دیا ہے تو حتمی ہوگا۔ زندگی تو تمہاری ہے، ہم تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر تمہاری اپنی سوچ پر پہرا نہیں بٹھا سکتے۔ میرے خیال میں وہ والدین بھی مطمئن رہتے ہیں، اور اولاد بھی، جو ایک دوسرے کو کہنے سننے کا موقع دیتے ہیں۔ لاؤنج کے نیم تاریک ماحول میں بڑی گمبھیر گفتگو ہو رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ امی، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے جن کو ہم تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں۔
ابو کے دوست کی فیملی سے کبھی ہمارا تفصیلی تعارف نہیں ہوا، نہ وہ لوگ ہمارے گھر اتنا آئے ہیں، اور ہم تو خیر بالکل نہیں گئے۔ البتہ یہاں بات مختلف ہے، میں صوفیہ کو جانتی ہوں، آنٹی انکل کو، اور سب سے بڑی بات کہ فیصل شجاع کا دوست ہے۔ جب شجاع فیصل کا دیوانہ ہو سکتا ہے، اس کی سفارش کر سکتا ہے، تو میرا بھائی کبھی میرا برا نہیں چاہے گا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی مجھ سے وکالت کی ہوگی، اور جب آپ خوش ہیں تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ سر جھکائے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ امی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، وہ طمانینت کے رنگ جھلک رہے تھے۔ امی، میری اس رشتے میں ذاتی دلچسپی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ میرے قریب ہوں گے، اور شاید یہی میرا ویک پوائنٹ ہے۔ بے اختیار اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ امی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بالکل پاگل بیٹی ہے، یہ سب تو اللہ کا حکم اور اس کی رضا کے عین مطابق ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بیٹیوں کے لیے اچھے گھر کا انتخاب کرنا ہمارے مذہب کی تاکید ہے، اور ہم نے بھی وہی کیا۔ تمہاری خوشی اور اپنی مرضی کو ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ بس آنسو پونچھ لو اور خوش ہو جاؤ کہ مجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے، تمہارے بھیا اور خصوصاً تمہاری بھابھی کو بھی۔ اس کی خواہش بھی یہی تھی۔ فیصل نیک لڑکا ہے، آنے والا وقت اس کا ہے، تمہارے لیے اسے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی، اور اس نے بھی آنسو پونچھ لیے۔ کیا میں ہار گئی؟ کہیں دور سے یہ آواز آئی تھی، مگر اتنی ڈھیر ساری خوشیوں کے شور میں اس نے اس آواز کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ امی، آپ پہلے ان کو کچھ مت بتائیے گا، میں صوفیہ کو فون کروں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بالکل، اس کا تو حق بنتا ہے، تم اسے ابھی فون کرو، میں شام کو بخاری علاج کا چکر لگاؤں گی۔ پھر جب وہ فون پر صوفیہ کو اتنی زبردست خبر سنا رہی تھی تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اب اٹھ کر اس کے پاس آ جائے اور خوب پیار کرے۔ فاریہ، تم جیسا ہمیں کوئی دوسرا نہیں مل سکتا ہے، تم نے میرا، فیصل کا، ہم سب کا مان رکھ لیا ہے، اور صوفیہ شاید وقت نے میرا مان رکھ لیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا ایک غلط قدم یہ سارے لمحات تم سے چھین لیتا۔ میری امی نے جو مجھ پر اعتبار کیا ہے، جو مجھے اعتماد دیا ہے، وہ میری مضبوطی کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر میں کمزور پڑ جاتی تو آج خالی ہاتھ ہوتی۔ اس وقت تم نے بھی، فیصل نے بھی لاکھ مجھے برا بھلا کہا، لیکن میں نے اپنا آپ بچائے رکھا۔ مجھے ہاں کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے۔ اصل وقت وہ نہیں یہ ہے جو اب آیا ہے۔ فارو، تمہاری اس سمجھداری نے تو ہمیں جیت لیا ہے۔ ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم غلط ہیں۔ جب ہمیں شرع، قانون، معاشرہ ایک کام صحیح طریقے سے کرنے کی اجازت دے رہا ہے تو پھر پتہ نہیں کیوں ہم اپنے خود ساختہ راستوں پر چل کر منزل کا نشانہ کھو دیتے ہیں۔ آئی پراؤڈ آف یو، مائی سسٹر ان لا۔ میں جلد آؤں گی، زبردست سی تقریب ہوگی۔ فیصل کے جانے سے پہلے صوفیہ اپنی دھن میں بول رہی تھی اور اس کی سوئی جانے پر اٹک گئی تھی۔ فیصل کہاں جا رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتہ؟ امریکہ جا رہا ہے 2 سال کے لیے MSc کرنے، اس کو اسکالرشپ ملی ہے۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ حیران تھی۔ میں بات کروں گی تو بتائے گا، خیر کوئی بات نہیں، وہ جلد چلا جائے گا تو میں اطمینان سے اپنی ایجوکیشن مکمل کروں گی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ بے مروت، میرے بھائی سے تمہیں ذرا بھی محبت نہیں ہے؟ وہ چلائی تھی۔ اے لڑکی، ابھی صرف میں نے ہاں کی ہے نا، بھی ہو سکتا ہے۔ بکواس مت کرو، جملہ حقوق محفوظ ہو چکے ہیں، اب میرے بھائی کو تنگ مت کرنا۔ صوفیہ تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سوچوں گی کتنا تنگ کروں گی، کم از کم حساب برابر تو ہونا چاہیے۔ وہ بھی کم نہیں تھی۔ سوچ لو، پھر وہ بھی فیصل ہے، چلو دیکھا جائے گا۔ اجازت دو، اب تمہاری باری ہے فون کرنے کی۔ فون بند کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی تو عجیب سرور سا اس کے ذہن و دل پہ چھایا ہوا تھا۔ تو کیا ساری الجھن اس بات کی تھی؟ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا دی، اور آئینے نے جو اس سے کہا تھا وہ تو بس حیران کن ہی تھا۔ ابو جان، امی نے شام کو شاید کچھ زیادہ ہی تفصیلی بات کر لی تھی کہ 1 گھنٹے کے بعد مٹھائی بھی آ گئی۔ شجاع نے خاندان کے قریبی گھر والوں کا منہ بھی میٹھا کرا دیا۔ ابو جان کے دوست کو بھی مٹھائی بھجوا دی گئی۔ معذرت کے ساتھ ایک دم اتنا سب کچھ ہو گیا کہ فاریہ سمیت فیصل بھی بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ اسے تو اب تک اپنے نصیب کا ستارہ چمکنے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ صرف 1 ہفتے بعد اس کی امریکہ کی فلائٹ تھی، اور اسے 1 ہفتہ پہلے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ وہ مایوس ہو کر امریکہ نہیں جا رہا تھا، بلکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کامیاب و کامران واپس آ کر فاریہ کا ہاتھ تھام سکے گا۔ اس وقت شاید راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی ہوں گی۔ اسی یقین نے آج اسے منزل کے قریب ترین کر دیا تھا۔ وہ رات کو فون کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر کسی خیال نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ 2 دن بعد فریش ہنستی مسکراتی صوفیہ نے آ کر ہنگامہ مچا دیا۔ فیصل کے جانے کے دن قریب تھے، مگر اداسی کے پردے میں مسرت گنگنا رہی تھی، اور صرف اس کے جانے سے 1 دن قبل نکاح کا وقت طے ہو گیا تو فاریہ کی ساری شوخیاں جواب دے گئیں۔ وہ بخاری علاج جا کر صوفیہ سے لڑی، انکل آنٹی سے بھی گلہ کیا۔ اچانک ہی فیصل سامنے آ گیا تو اس کو دیکھ کر خوب روئی۔ لوگ امریکہ جا کر سب بھول جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ مجھے نہیں کرنا نکاح، میں کوئی پاگل ہوں ابھی سے قید ہو جاؤں؟ فیصل اس کی باتوں کے خوبصورت سے جواب سوچتا ہوا بمشکل لبوں تلے مسکراہٹ دباتا ہوا اس کے آنسو کو بہتے دیکھتا رہا۔ پھر اس کی کسی نے نہیں سنی، یہاں تک کہ صوفیہ اسے بازار لے گئی، انتہائی نفیس کام والا ریسٹ میرون برائڈل سوٹ خریدا، واپسی پر پارلر لے جا کر مہندی لگوائی، ہلکا پھلکا فیشل بھی ہو گیا۔
اس کی نانا اور شور کے باوجود ڈھیر سارا سامان، چوڑیاں، پھول، گجرے لے کر وہ واپس آئی تو بیوٹیشین نے آ کر اسے تیار کیا۔ روئی روئی آنکھوں پر غضب کا سنگار، کنوارے دلوں میں تو کیا، خواتین کے دلوں میں بھی ہلچل مچا رہا تھا۔ ایک دم ہی سب کچھ ہوا تھا، مگر شمعی قسمت کے سارا خاندان جمع ہو گیا تھا۔ سبھی خوش تھے۔ فیصل غیروں میں سے تھا، مگر سب کو اچھا لگا تھا۔ اس کی شہزادوں والی آن بان اور دل کی گہرائیوں سے جنم لینے والی خوشی اسے نمایاں کر رہی تھی۔ ہنگامی طور پر منعقد کی جانے والی یہ تقریب سب کے لیے ہی تفریح سے بھرپور تھی۔ البتہ فاریہ کا موڈ اب تک خراب تھا۔ وہ بس اس جلد بازی اور فیصل کی خواہش ماننے پر خفا ہو رہی تھی، اور اس نے پکا کام کیا تھا صرف یہ سوچ کر کہ کل وہ اس کے فون اور خط کو یہ کہہ کر مسترد نہ کر دے کہ منگنی کی کیا حیثیت، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ منگنی کی یا زبان سے محبت کا نعرہ لگانے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ شاید کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ اس فریب میں آتے ہیں ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی خلش، کوئی کسک، کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور فیصل کو تو ایک بار سبق مل چکا تھا، لہٰذا اب اس نے مزید رسک لینے کے بجائے قانون اور شرع کی مدد لی تھی، اور شاید یہی اپنے جذبات کا بہترین اظہار تھا۔ رات گئے تک رنگ و خوشبوؤں کا یہ میلہ جاری رہا۔ فاریہ کا سندر روپ فیصل ایک بار اپنی آنکھوں میں جذب کر لینا چاہتا تھا۔ صوفیہ امی اور شجاع کی باہمی کوششوں سے یہ ملاقات ممکن ہوئی تھی، جس کا آغاز حسب معمول فاریہ کی جھنجھلاہٹ اور خفگی سے ہوا تھا، مگر مد مقابل بھی فیصل تھا، اور فاریہ کو موم کرنے کے لیے اس کی نظروں کی تپش ہی کافی تھی۔ فاریہ نے بے بسی کے ساتھ نظریں جھکا لی تھیں۔ فیصل کی زیر لب مسکراہٹ ہزاروں سرگوشیوں کے برابر تھی۔ آپ چلے جائیں۔ جانا تو مجھے ہے، مگر یہ واضح کر دوں، اپنے ذہن کے سارے خدشے نکال پھینکو۔ میں امریکہ جا رہا ہوں تو تمہارے لیے واپس آؤں گا بھی تمہارے لیے بہت پارسا اور پرہیزگار شخص نہیں ہوں، ممکن ہے بہک جاؤں، مگر نہیں، تمہاری محبت، تمہارا اعتماد اور یہ خوبصورت بندھن کبھی بھی مجھے بہکنے نہیں دے گا۔ قید تم نہیں میں ہو گیا ہوں، اور بڑی خوشی کے ساتھ میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوگی تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، اپنا کیریئر بنا سکوں۔ میرا یقین، میرا اعتماد تم ہو، اور دیکھو، محبت کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ تم سے بہت دور جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی وقت کون سی مصیبت گھیر لے، رابطہ دیر تک کے لیے منقطع ہو جائے، تو غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ پہلے میرے ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق کر لینا، کیا پتہ کسی حادثے کی نظر ہو جاؤں۔ زندگی کا بھی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ٹھہرے ہوئے مخصوص لہجے میں بولتا چلا گیا تھا، اور فاریہ کا ننھا سا دل اس کی آخری بات پر کام کر رہ گیا تھا۔ بڑی طاقت تھی نکاح کے بولوں میں، دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ مجھے بھی خود پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ شخص پلٹ کر آئے گا، صرف میری خاطر۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہنے سے قاصر تھی۔ برابر والے کمرے میں کسی نے اونچی آواز میں ڈیک لگا دیا تھا۔ چاند سا مکھڑا اترا ہے دل میں، آیا ہے من میں۔ فیصل نے بے ارادہ اس کی مہندی سے بھرے ہاتھ تھام لیے تھے۔ اتنا تو حق ہے میرا، پتہ نہیں آپ کی معلومات مجھ سے زیادہ ہیں۔ وہ اس کی اتنی طویل گفتگو کے بعد ریلیکس ہو گئی تھی، اور معلومات میں مزید اضافہ ہونے کے امکان ہیں، اگر آپ نے کبھی کبھار ایک آدھ لیٹر لکھ دیا، فون کر لیا، اگر فرصت ملی تو۔ اس نے ادائے بے نیازی سے کہہ کر اپنے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ فرصت تو آپ کے اچھوں کو بھی ملے گی، مجھے نہیں پتا۔ اگر خط نہیں لکھا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ موسٹ ویلکم۔ اگر ہو سکے تو میں پھولوں کے ہاروں سمیت آپ کا استقبال کروں گی۔ شریر لڑکی، میرے لیے صرف ایک یہی پھول کافی ہے، جو میرا ہے، صرف میرا۔ وہ اس کے سر پر پیار بھری چپت لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جائیے، پہلے منہ دھو کر آئیے۔ وہ شرم سے سرخ چہرہ لیے دوسری طرف مڑ گئی۔ منہ دھو لیں تو پھر کچھ ملے گا کیا؟ اف، کتنے بدتمیز ہیں۔ انہی فضول باتوں سے میں پہلے بھی عاجز تھی، اور اب تو یہ فضول باتیں کرنے والا بھی تمہارا ہے۔ جو چاہے سزا دو۔ جائیے، آپ کو معاف کیا، اور پلیز اب چلے جائیے۔ سب کیا سوچ رہے ہوں گے، بعد میں میرا ہی ریکارڈ لگے گا۔ آپ تو اٹھ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیا تم کچھ نہیں کہو گی؟ کوئی یقین کا ستارہ جو سفر میں میرے ساتھ ہو۔ کیا یہ کافی نہیں اس وقت آپ کے سامنے ہوں اس لباس میں، اور آپ اتنے استحقاق سے میرے کمرے میں بیٹھے ہیں؟ اس کی اس بات کا بھی اپنا ہی لطف تھا۔ وہ کھل کر ہنسا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کل ایئرپورٹ تک تو ساتھ دو گی نا؟ اب تو زندگی بھر کا ساتھ ہے، اس نے سرخ ہتھیلیوں کو مسلتے ہوئے بہت دھیرے سے کہا، جو باوجود مدھم آواز کے اس نے سن لیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، اور شریر سی مسکراہٹ کا تبادلہ سب کچھ عیاں کر گیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔